میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اچانک ہنگامی طور پر ہمارے محلے میں گھروں میں بات ہوئی کہ پھر ہم نے بات کی ہے کہ ایک بہت ہی ضروری بات کے لیے ایک بہت ہی ضروری کام کے لیے آج مستورات کے یہاں جوڑا گیا ہے. ہمارے شہر میں ہمارے علماء کرام ہیں، ان علماء کرام کی طرف سے ابھی شہر کے مختلف حلقوں میں مسجدوں میں یہ جوڑ طے ہوئے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے عمومی ماحول میں یا افراد میں کوئی ایسی باتیں پیدا ہوتی ہے جو نامناسب ہو اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر، تو جیسے انبیاء علیہ السلام اس کی فکر کرتے ہیں کہ یہ چیزیں معاشرے میں ختم ہو کر معاشرہ پاکیزہ بننا چاہیے. اب دنیا میں انبیاء تو ہے نہیں اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، لیکن علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں. یہ حضرات ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں اور اگر کوئی ایسی بات محسوس کرتے ہیں تو فوراً وقت پر اس طرف مردوں کو اور مستورات کو متوجہ کرنے کی فکر کرتے ہیں تاکہ جو چیز غلط معاشرے میں وجود آئی ہو وہ فوراً رک جائے اور اس کے جو نقصانات ہیں اس کے ذریعے سے معاشرہ محفوظ ہو جائے. اسی مناسبت سے ابھی ہمارے علماء نے ہمارے شہر میں ہونے والی بعض چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ جوڑ حلقوں میں اور محلوں کے سطح پر تجویز کیے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات کی جو فکر ہمارے علماء کو ہے اور شہر کے حضرات کو ہے وہ ہے کہ ہماری شادیوں میں جو تجاوزات ہو رہے ہیں، جو نہ ہونے کی چیزیں کچھ پیدا ہو گئی ہے جو پہلے ہمارے یہاں نہیں تھی اور یہ بڑھتے بڑھتے تھوڑی آگے بڑھ چکی ہے. سب کو فکر دی کہ اگر یہ چیز بڑھتی گئی تو یہ اتنی بڑھے گی کہ اس کے نقصانات بڑے خطرناک ہوں گے. اصل عزیزہ بہنوں بات یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے ان چیزوں کو اور ان کاموں کو کرنے کے طور طریق بھی ہمیں سمجھائے ہیں. اس طور طریق سے اس ترتیب سے ان کاموں کے کرنے میں آسانیاں ہوتی ہیں اور اس کی برکتیں ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے اس میں تائید ہوتی ہے. اور خدا نہ کرے اگر وہ کام اس کی اس اصل سطح سے ہٹ جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ کام مشکل ہو جاتا ہے، اس کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسری بڑی بات کہ اس میں سے اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے. ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہماری ضرورتوں کو جاننے والے ہیں. جتنی ہماری ضرورتیں ہیں اللہ نے اس کو پورا کرنے کا انتظام بھی فرمایا اور اس کے طور طریقے بھی ہمیں سمجھائے ہیں. اس میں ہم سب انسانوں کی ایک بنیادی ضرورت ہے، وہ نکاح ہے. ازدواجی زندگی کا قائم ہونا ہے اور یہ بہت بڑی ضرورت کی چیز ہے. بغیر نکاح والی زندگیوں کو آدھے ایمان کے ساتھ تعبیر کیا گیا. دنیا میں اللہ پاک نے سب سے پہلا جو رشتہ بنایا ہے وہ میاں بیوی کا بنایا ہے.
ہم دیکھیں دنیا میں کتنے رشتے ہیں، لیکن ان میں سب سے پہلا رشتہ جو بنایا گیا وہ میاں بیوی کا، آدم اور حوا کا بنایا گیا۔ تو وہ گویا دنیا کی سب سے پہلی رشتہ داری جو وجود میں آئی ہے وہ میاں بیوی کی رشتہ داری وجود میں آئی ہے۔ اور عجیب و غریب بات ہے کہ موت کے بعد ہمارے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن میاں بیوی کا رشتہ جنت تک چلتا ہے۔ جنت میں آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ہم سب کی کتنی بڑی ضرورت کی چیز ہوگی، ہم سب کی کتنی بڑی ضرورت کی یہ چیز ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں ساری قومیں رشتے کرتی ہے، شادیاں کرتے ہیں، انہی میں ایک ہم ایمان والے بھی ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کے طور طریقے ہمیں سمجھائے اور اس میں کیا نفع ہے وہ بات بتائی۔ نکاح جو ہوتا ہے وہ زندگی کے سکون حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے رشتے بنائے تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں سکون ملے۔ ہر آدمی کے اندر ایک جنسی ابھار ہوتا ہے، اس کو پورا کرنے کے اللہ نے جو شکل بنائی وہ میاں بیوی کے تعلقات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سکون کا ذریعہ ہے۔ اگر اس کو صحیح روپ سے وجود میں لاتے ہیں تو سب سے بڑا نفع جو وجود میں آتا ہے کہ دونوں کو اس رشتے کے ذریعے سے سکون مل جاتا ہے۔ دوسرا، اللہ پاک نکاح کے ذریعے سے اگر اولاد دیتے ہیں تو اولاد ماں باپ کے لیے بہترین سہارا بنتے ہیں، بہترین سہارا۔ آپ دیکھیں کہ جب آدمی بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو اس کے جسم کا قوا اس کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس وقت اس کے بچے بچیاں جوان ہو جاتی ہے، وہ بچے اور بچیاں ان کے لیے معاون بنتی ہے، بہترین سہارا۔ پھر تیسرا، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ نکاحوں کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو مالدار بناتے ہیں۔ انکحوا الایام منکم، کہ تم اپنی بیواؤں کے نکاح کروا دو، اپنی باندیوں کے نکاح کروا دو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہیں تو ہم اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دیں گے۔ آپس میں ایک دوسرے کے مالدار بننے کے لیے ذریعہ بنتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کمزور ہوتا ہے لیکن لڑکی نصیب والی ہوتی ہے، تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس کی غربت کو مالداری سے بدل دیتے ہیں۔ بہت مرتبہ لڑکی کمزور ہوتی ہے لیکن جس گھر میں نکاح ہوتا ہے اس گھر کی برکت سے اللہ پاک اسے خوشحال زندگی دے دیتے ہیں۔ آپ نے ایسے بیسیوں مرد دیکھے ہوں گے، بیسیوں عورتیں دیکھی ہوگی۔ پھر نکاح کے بعد جو اولاد وجود میں آئی، ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ، ولد صالح یدعو لہ، یہ بہت بڑا ذخیرہ بنتا ہے کہ مرنے کے بعد ہماری ایسی اولاد جو اعمال خیر کرے اور مرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرے، یہ ساری کی ساری خیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن عزیزہ بہنوں، یہ ساری کی ساری خیر ان بندے اور بندیوں کو ملتی ہے کہ جن بندے اور بندیوں کے یہ نکاح کی تقریب صحیح رخ پر وجود میں آئی ہو۔ اور خدا نہ کرے اگر کسی بندے یا بندی کی یہ تقریب صحیح رخ پر وجود میں نہیں آئی تو پھر اس کے بعد کے سارے نفعوں کی شکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے وہاں مدرسوں میں فارسی پڑھائی جاتی ہے، اس میں ایک جملہ پڑھاتے ہیں، ایک بات پڑھاتے ہیں، پڑھنے میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی عمارت کو تعمیر کرنے والا اس عمارت کی پہلی اینٹ کو ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تو وہ دیوار چاہے آسمان تک پہنچ جائے وہ دیوار ٹیڑھی ہی جاتی ہے۔ چون نہد کشت اول معمار کچ تا سریا میر ود دیوار کچ، ایک تعمیر کرنے والے نے اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی تو اس کے بعد یہ پوری دیوار جہاں تک بھی جائے گی یہ ٹیڑھی ہی جانی ہے۔ آدمی کی زندگی کی نئی جو زندگی کی شروعات ہوتی ہے وہ نکاح سے ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے اس کائنات کو جو وجود دیا وہ ایک میاں بیوی کے ذریعے سے اللہ نے ایک نظام چلایا،
سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا، اس کے ذریعے سے دنیا میں انسانیت کا وجود آیا، ایسے ہی نکاح کے ذریعے سے آدمی ایک اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتا ہے۔ ابھی تک یہ لڑکا کسی کے ماں باپ تحتیم میں ہے، یہ لڑکی کسی کے ماں تحتیم میں ہے، اب نکاح کے ذریعے سے اب اپنی ایک الگ زندگی قائم کرتے ہیں۔ اب تک یہ کسی کی اولاد ہے، اب ان کی اولاد ہونے والی ہے۔ اگر یہ نکاح کی تقریب اچھے سے ہوئی اور یہ پہلی اینٹ اچھی رکھ دی گئی تو پھر اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کی دعاؤں میں جو جملے کہے جاتے ہیں، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما بالخیر، اللہ پاک آپ کی اس نکاح کی تقریب میں برکت ڈال دے، اللہ آپ کی ملاقات میں برکت ڈال دے۔ یہ نکاح کی تقریب کی مبارکبادی ہے۔ یہ آدمی کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، لیکن خدا نہ کرے کوئی اللہ کا بندہ یا بندی اتنی بڑی اہم چیز سے غفلت برتے، یہ میری زندگی کی نئی شروعات ہے، اس پر توجہ نہ دے اور ایک عام رسم و رواج کی طرح جیسے دنیا میں نکاح ہو رہے ہیں اسی کو دیکھا دیکھی اگر کوئی مرد یا خاتون اپنے نکاح کی تقریب کو کر رہا ہے تو پھر یہ اس خیر سے محروم ہوتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم کیا جائے، ایسرہ مؤونۃ، کہ جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ ہمیں خرچہ کم سے کم کرنے کی ترغیب دی گئی اور اس میں برکت بتائی گئی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں ایک چیز عجیب و غریب ہے کہ دنیا میں اسلام سے زیادہ غیر اسلام والا مجمع ہے۔ دنیا میں 700 کروڑ لوگ بستے ہیں، ان میں 100 کروڑ جو ہے وہ ایمان والے ہیں اور 600 کروڑ غیر ایمان والے ہیں۔ اس میں ایمان سے دشمنی رکھنے والا بہت بڑا مجمع ہے، بہت اہل کتاب میں سے بھی ہے اور مشرکین میں سے بھی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اشدهم عداوة اليهود والذین اشرکوا، یہود اور یہ وہ دشمنی میں کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور جو چیز ہمارے لیے برکت والی ہو، جو چیز ہماری نفع والی ہو، اس کے علاوہ کی چیز ان کے ماحول میں زندہ کرو، اس کی محنت کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں گزرے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی معاشرت جو ہے وہ 3 بنیادوں پر بنائی گئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ماحول کو 3 بنیادوں پر بنایا تھا، تو وہ 3 چیزوں پر حضور علیہ السلام کا معاشرہ ایسا پاکیزہ معاشرہ بنا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس معاشرے میں جو ایک بنیادی بات تھی وہ تھی پاکی، سوچ کی پاکی، فکر کی پاکی، جذبات کی پاکی، رہن سہن کی پاکی اور زندگی کے تمام چیزوں میں پاکیزگی تھی۔ پھر حضرت فرماتے تھے کہ اب دنیا نے محنت کی کہ ان سب چیزوں میں ناپاکی گھس جائے، تو آدمی کی سوچ خراب کی، فکریں خراب کی، جذبات خراب کیے، رہن سہن کو خراب کیا، سب چیزوں میں گندگی پیدا کی انہوں نے۔ پھر حضرت فرماتے تھے کہ دوسری چیز جو حضور علیہ السلام کے معاشرے میں تھی وہ حیا تھی، حیا۔ تو باطل محنتوں نے یہ بات چلائی کہ حیا کے مقابلے میں بے حیائی معاشرے میں آنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ غیر محسوس طریقے پر کپڑوں کے راستے سے جو حیا تھی وہ ختم کر دی انہوں نے، بول چال میں جو حیا تھی وہ ختم کر دی۔ اور ایک زمانہ تھا کہ اتنی حیا لوگ رکھتے تھے کہ ایمان والی خاتون نہیں، غیر ایمان والی خاتون اپنے چہرے پر ساڑی کو نیچے تک کھینچ لیتی تھی کہ چہرہ نظر نہ آئے، ساڑی کے پلے کو اتنے نیچے جھکا دیتی تھی کہ چہرہ نظر نہ آئے۔ لیکن محنت ہوتے ہوتے اچھے حیا والے پاکیزہ لباس جسم سے اتار دیے گئے۔ اب تو بچپن سے اس کی محنت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ محلے میں جو بچے کھیلتے ہیں، کسی زمانے میں وہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے کیسے اچھے پاکیزہ لباس پہنتے تھے، مائیں اپنے گھروں میں بچوں کے لباس سیتی تھی،
بچے بھی ایسے پہنتے تھے، بچیاں بھی ایسے ہی لباس پہنتی تھی، شلوار قمیض کرتا پاجامہ. لیکن اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ لڑکوں کے کپڑے کون سے ہو گئے، لڑکیوں کے کون سے ہو گئے. لڑکیاں بھی لڑکوں جیسے کپڑے پہننے لگی نا، چھوٹی چھوٹی بچیاں. اور یہ کہتے ہیں بھائی یہ ریڈی میڈ کپڑے ہو گئے. اور ریڈی میڈ کو انہوں نے سستا بنا دیا. ایک آدمی بازار جاتا ہے کپڑا خریدنا اور پھر درزی کو دینا اور پھر سلائی کے پیسے، تو وہ ایک بڑا ہیڈیک لگنے لگا. یہ بڑا درد سر ہے، تو کیا کرو کہ جی ریڈی میڈ کپڑے لے لو. تو اس ریڈی میڈ کپڑوں نے ایسے تنگ کپڑے بچوں کو پہننے لگے کہ اس کے جسم سے پورے چپکے ہوئے ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا ہے ایک زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑوں میں بغیر کپڑوں کی ہو جائے گی. رب کاسیات عاریات، کہ یہ کپڑوں میں بغیر کپڑوں کی ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ کمائلات موملات. جب یہ اس حال میں ہوگی تو یہ لوگوں کے لیے کشش کا ذریعہ بنے گی. لوگ ان کے اوپر غلط نگاہیں اٹھائیں گے. ہاں، کہ لوگوں کی غلط نگاہیں ان پر اٹھے گی. پھر ہوتے ہوتے ایسے برے حالات پیش آئیں گے کہ عورت کے ان کے گھروں میں اپنے آقا کا وجود ہو جائے گا، کہ گویا گھروں میں زنا وجود میں آئیں گے. تلد الامۃ ربتہا، بے حیائی کے اعمال گھروں میں پیدا ہو جائیں گے. سخت ترین یہ بات ہے کہ گھر کے چار دیواری میں، اسی لیے یہ کہا کہ بھائی اللہ کے نبی السلام سے پوچھا گیا، محرم مردوں وغیرہ کی بات ہوئی، کا دیور تو موت ہے. کہ کسی کے گھر کے آگے اگر کوئی پرایا مرد آئے گا تو آدمی پوچھے گا بھائی کون مرد ہے. لیکن گھر میں دیور ہے، جیڑ ہے، اگر وہ گھر میں کوئی برائی کرنے لگا تو اس کا کس کو پتا چلے گا؟ تو فرمایا دیور تو موت ہے. تو گھر کی چار دیواریوں میں یہ برائیاں وجود میں آئے گی. لیکن اس کی شروعات یہ ہے کہ عورتوں کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. اب آپ خود اندازہ کریں کہ ایک چھوٹی سی بچی اگر ان ریڈی میڈ کپڑوں کو پہنتے پہنتے اسی کپڑوں کی عادی ہو گئی. اکثر ہمارے بچوں پر ہماری جو طاقت ہوتی ہے وہ 10-15 سال تک، 15 سال کے بعد آج کے بچے آزاد ہو جاتے ہیں. عام طور سے ماں باپ کو یہ کہتے ہیں، ہم نے سنا کہ کچھ مانتا ہی نہیں ہے، نہ لڑکے مانتے ہیں نہ بچیاں مانتی ہے. پھر وہ آوارہ گردی پر آ جاتے ہیں. اور آج کے ماحول میں تو ایک طرف تو یہ پیدا ہو گیا کہ ان کے کپڑوں کو خراب کیا گیا، دوسرا ہر گھر میں موبائل کی بلا نے قبضہ کر لیا. ہر گھر میں موبائل آ گئے. پہلے بے حیائی سامنے اس وقت آتی تھی جب کوئی آدمی فلموں کو دیکھنے کے لیے ٹاکیز میں جاتا تھا، تو جو جاتا تھا وہ اس بے حیا کی فضا سے آلودہ ہو کر آتا تھا. اب تو گھر گھر میں وہ ٹاکیزیں ہو گئی، اور جتنے گھر کے ممبر ہیں ان سب کے پاس موبائل ہو گئے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ اکثر لوگ جو اپنے پاس موبائل استعمال کرتے ہیں، پہلے زمانے میں گھروں میں فون نہیں ہوتے تھے، پورے محلے میں ایک ٹیلی فون ہوتا تھا اور سب کے فون اس پر آتے تھے. پھر ہوتے ہوتے چھوٹے چھوٹے فون شروع ہوئے، کام پورا ہو جاتا تھا، ایک فون آ رہا ہے، کسی کا فون جا رہا ہے. لیکن دنیا میں اس بے حیائی اور گندے معاشرے کو چلانے کے لیے اب انہوں نے اس طرح کے موبائل آلات کو شروع کیا کہ آدمی اپنے گھر میں رہتے ہوئے پوری دنیا بھر کی بے حیائی سیکنڈوں میں دیکھ لیتا ہے. اب ہر گھر کے بچے ذرا روتے ہیں، ماں باپ اس کو موبائل دے دیتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بچپن میں موبائلوں کے عادی ہو جاتے ہیں. شروع میں تو وہ گیم کھیلتے ہیں، لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ بچوں کی کھیلنے کی بھی عمریں الگ الگ ہوتی ہے. جب شروع میں ہوتے ہیں تو مٹی میں کھیلتے ہیں، پھر اس کے بعد کھلونوں سے کھیلتے ہیں، سائیکل سے کھیلتے ہیں، پھر اس کے بعد ذرا عقل آ گئی تو موبائل کے گیم سے کھیلتے ہیں، پھر اس کے بعد گیم تھوڑی کھیلیں گے، پھر پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. آپ دیکھیں کہ روز اخبار میں آتا ہے کہ 8 سال کی بچی 10 سال کی بچی ماں بن گئی. یہ کیا ہوا؟ کیسے ہو گیا؟ ان راستوں سے بے حیائی آئی ہے، بے حیائی آئی ہے. اور اس بے حیائی کے اسباب ماحول میں پیدا کیے گئے. حضرت فرماتے تھے ایک ہے حیا، اس کے مقابلے میں بے حیائی. تو بے حیائی کو لانے کی کیا چیزیں ہیں؟ وہ دنیا میں پیدا کی گئی، اور وہ ماحول میں اتنی چلی کہ ہم لوگوں کے گھر اس سے نہیں بچ پائے.
ہمارے گھروں میں ان چیزوں نے بے حیائی نے قبضہ کر لیا. اس لیے میں تو اکثر جب میں صورت میں مذاکرہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ اگر اللہ ہمت دے ہم اپنے گھروں کو ان موبائلوں سے پاک کر دیں. بھئی اگر کوئی ایسے تاجر حضرات ہیں کہ جو تاجر حضرات اپنی تجارت کی غرض سے رکھے ہوئے ہیں تو ضرورت کی چیز اگر ان کی ہوئی تو ٹھیک ہے. مستورات کو کیا تجارت کرنی ہوتی ہے, لیکن اندازہ کریں کہ اس کے ذریعے سے کیا چیز ہو رہی ہے. میرے ایک دوست ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ کہنے لگے کہ عورتوں میں سر درد کی بیماریاں اور مختلف بیماریاں ہوئی تو میرے پاس علاج کے لیے آتی ہے, تو میں پوچھتا ہوں کب سوتی ہو, تو کئی خواتین نے کر سنائی, کوئی رات کو 12 بجے, کوئی 1 بجے, کوئی 2 بجے. کیوں, کیا ہوا؟ تو موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں. اب رات کا موبائل, اب رات کی نیند پوری نہیں ہوگی, سر میں درد ہوگا. اور اس کے علاوہ جو چیزیں موبائل میں دیکھی ہے, ایسے جذبات بنیں گے, ایسی سوچ بنے گی, ایسی فکریں بنے گی, پھر غیر محسوس طریقے پر آدمی وہ چیزیں کرے گا, وہ چیزیں بولے گا, وہ چیزیں کرے گا, اور وہ سب چیزیں وہ ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کو ناراض کرنے والی چیز کرے گا وہ اس کے انجام کو بھگتنے کی تیاری کرے. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا من عمل صالحا فلنفسه, جو اچھے کام کرے تو اس کو اچھے کام کا بدلہ ملے گا, اور جو آدمی برائی کرے تو اس کو اس کی برائی کا بدلہ ملے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کر لیا اور بات پوری ہو گئی. ایمان والا مرد ہو یا خاتون, وہ اگر کوئی چیز کرتا ہے وہ ساری باتیں نوٹ ہوتی ہے. ایک ہے غیر ایمان والا آدمی اور ایک ہے ایمان والا آدمی. ایمان والا آدمی غیر ایمان والے کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا. غیر ایمان والے کے لیے دنیا جنت ہے, جو چاہے گا نب جائے گا, جو چاہے وہ کر کے نب جائے گا, ظلم نہ کرے, ظلم اس کا بھی نہیں نبتا. ورنہ سب سے بڑا جرم ہے وہ شرک ہے, اللہ اس کو بھی نبھا لیتے ہیں. تو وہ لوگ جو بھی کریں گے وہ سب چل جائے گا, لیکن ہمارا نہیں چلے گا. ہمارے ساتھ کرامن کاتبین لگے ہوئے ہیں, وہ ہماری باتیں نوٹ کرتے ہیں, ہماری زبانوں کے جملے نوٹ کرتے ہیں, ہماری تمام چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے. اگر وہ اچھی ہے تو اس کے بدلے اچھے ہوتے ہیں, اور خدا نہ کرے اگر وہ چیزیں غلط ہیں تو وہ چیزیں نوٹ کی جاتی ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ اس کے اوپر لوٹ کر آتی ہے. اسی لیے اللہ نے جگہ قرآن میں یہ بات فرمائی کہ اگر لوگوں کے حالات خراب ہو جائیں تو کوئی کسی کو دوشی قرار نہ دے, کسی کو قصوروار نہ قرار دے, بلکہ یہ سوچے کہ اس کے ہاتھ کے کرتوت ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچی ہے تو یہ یقین جانو کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تم نے جو حرکت کی ہے اس حرکت کا انجام تمہیں پہنچایا جائے گا. آدمی ایسا سمجھتا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, ہم میاں بیوی میں آپس میں دل کیوں پھٹ رہے ہیں, بچے کیوں قابو کے باہر جا رہے ہیں, کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے, اور پتہ نہیں کیا سے کیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جس راستے سے بھی جو مصیبت کی شکل بن کر آتی ہو, اللہ نے بے دینی کے ساتھ زندگیوں کو تنگ کرنے کا اعلان فرمایا ہے. یہ نہیں کہا کہ کس راستے سے اللہ زندگی کو تنگ کریں گے. اللہ کے لشکر ہیں, اللہ اپنے لشکروں کو مسلط کرتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں للہ جنود, ہمارے بہت لشکر ہیں. وما يعلم جنود ربك الا هو, ہمارے لشکروں کو ہم جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہمارے لشکروں کو ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ کے لشکر ہیں, اللہ جس کو چاہے اس لشکر سے ختم کرتے ہیں, پریشانی میں ڈالتے ہیں. بعض مرتبہ بعض نافرمان قوموں پر اللہ نے زمین کو ہلایا, بعضوں پر اللہ نے آسمانوں سے پتھر برسائے, بعضوں پر اللہ نے آندھی اور طوفان چلایا, اور بعضوں کو اللہ نے چھوٹے چھوٹے کھٹمل کے ذریعے سے ختم کیا, عذاب بنا کر بھیجا. بنی اسرائیل پر اللہ نے کھٹملوں کو عذاب بنایا, جوؤں کو عذاب بنا دیا, میڈکوں کو اللہ نے عذاب بنا دیا. یہ اللہ کی یہ ساری مخلوق یہ اللہ کے لشکر ہیں. تو جیسے یہ ساری مخلوق اللہ کے لشکر, تو ایسے بیوی کے لیے شوہر اللہ کا لشکر, شوہر کے لیے بیوی اللہ کا لشکر, اور ماں باپ کے لیے اولاد اللہ کا لشکر, اولاد کے لیے ماں باپ اللہ کے لشکر. کہ جب اگر اولاد کو اللہ مخالف کر دے تو اولاد ایسی ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ اللہ کی پناہ.
میاں بیوی کو اللہ ایک دوسرے کے خلاف کر دے تو ایسے آپس میں دل پھٹتے ہیں اللہ کی پناہ. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر کسی کے حالات خراب ہوتے ہیں یہ اس کا غور کریں کہ یہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور زیادہ بہنوں ہم غیروں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے. ہم سب کو اللہ پاک نے زندگی، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہیں بندے بن کر رہنا پڑے گا. کونوا عباد اللہ، اے لوگوں تم اللہ کے بندے بن کر رہو. اللہ کا بندہ بننے کا مطلب کہ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہم نہیں تھے اور ہمیں اچانک موت آنی ہے. اچانک موت آنی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کون کتنی زندگی لے کر آئے. اچانک ہمیں مر جانا ہے اور ہر ایک کو اپنی قبر میں خود سونا ہے. اور قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے اور وہ منزل یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے کھڑا ہے. روزہ میں قبر اعلان کرتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. وہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں بنے گا. آپ سوچیں کہ آپ کے گھر کے کسی کے امی، کسی کے ابا، کسی کا کوئی قبر میں جا چکا ہو، اس کی کیا مددگار بن سکتا ہے؟ ابھی ایک ہفتہ ہوا کسی نے ایک ویڈیو چلائی تھی، ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا، دوسرے دن اس کی قبر میں سے کیڑے باہر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مفہوم ہے اگر تمہیں پتا چل جائے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. یہ سب چیزیں ہو رہی ہے. اس قبر پہ ہمیں جانا ہے اور ہمارے کیے کا انجام ہمیں بھگتنا ہے. اسی لیے اللہ نے ہم سے تقاضا کیا کہ اللہ کے بندے بنو. اللہ کے بندے، اللہ کا بندہ بننے کا مطلب کہ یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی ہے، اس میں اس جسم سے اللہ کو ناراض نہ کرو. یہ جان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ اولاد اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اس میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اس جسم میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اس جسم میں اللہ نے کتنی نعمت رکھی ہے. ایک نعمت اگر آگے پیچھے ہو جائے آدمی کیا کرتا ہے؟ آپ دیکھو دنیا میں ایک نعمت آگے پیچھے ہو جائے، کسی کی آنکھ میں پانی کے سوکھ جائے آنکھ بیکار ہو جاتی ہے، کسی کے دماغ کی ایک نس ڈھیلی ہو جائے پاگل ہو جاتا ہے، کسی کے گھٹنے میں بیمار ہو جائے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کسی کی کمر کی نس پکڑ جائے وہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، کسی کو کینسر ہو جائے. ایک ایک اللہ نے جسم نافرمانی کے لیے نہیں دیا ہے. اس سے نافرمانی نہ کی جائے. جب اس سے نافرمانی کی جاتی ہے تو یہ جسم پر آفتیں آتی ہے. یہ مال اللہ کی نعمت ہے، یہ جلدی نہیں آتا. آپ دیکھو کتنی محنت مال کے کمانے میں کرنی پڑ رہی ہے. جب اس مال سے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے تو یہ آدمی اللہ کی نعمت سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے. پھر ان نعمتوں پر آفتیں آتی ہے. اولادیں اللہ کی امانت ہے، ان اولادوں میں اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے تو ہمارے بس میں یہ بچے 10-15 سال تک ہوتے ہیں، پھر انہی بچوں میں آفتیں آتی ہے. یا تو یہ اولاد ہی ہماری نافرمان بن جاتی ہے یا ان اولادوں کے ساتھ آنے والے رشتے داماد درد سر بن جاتا ہے یا آنے والی بہو وہ درد سر بن جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ ماحول میں اکثر کو یا تو کسی کو بچوں سے چین نہیں ہے یا کتنی وہ ہے جن کو بہوؤں سے چین نہیں ہے. یہ سب آفت میں آئے ہوئے ہیں. چین سے رہنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں. آپ نتیجہ دیکھو کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ کی نافرمانیاں کی ہے. جب اللہ نے موقع دیا نعمتیں ان کے اوپر نچھاور کی، ان نعمتوں سے اللہ کو ناراض انہوں نے کیا ہے. ان نعمتوں میں آفت آتی ہے. ان سب کی جو شروعات ہوتی ہے یہ یہیں سے ہوتی ہے. اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے زندگی کی شروعات کی وہ نکاح ہوتا ہے. نکاح آدمی کی زندگی کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے اور یہ ہم سب کی ضرورت کی چیز ہے. تو اللہ نے نکاح کو دنیا میں سب سے آسان چیز بنائی. سب سے آسان چیز اللہ نے 2 چیزیں بنائی ہے. ایک حج کے عمل کو آسان بنایا. حج میں کوئی سورت یاد نہیں کرنی، کوئی حدیثیں یاد نہیں کرنی. جو دعائیں ہیں اگر عربی میں نہیں آتی تو اردو میں پڑھ لو کام ہو جائے گا. اور دوسرا سب سے آسان عمل نکاح کا بنایا. نکاح کیونکہ ہم سب کی ضرورت کی چیز ہے. نکاح کو سب کے آسان بنا. نکاح میں صرف 2 چیزیں ضروری قرار دی. 2 چیزیں ہو جائے نکاح ہو جاتا ہے. ایک لڑکے اور لڑکی کا آپس میں ایک دوسرے کو قبول کر لینا. لڑکا کہے میں نے لڑکی کو قبول کیا، لڑکی کہے میں نے لڑکے کو قبول کر لیا.
کا ایک دوسرے کو قبول کرنا، اور دوسرا ان دونوں کی اس قبول کرنے کو دو گواہ سنیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکی کو ان کے محرم رشتہ داروں میں سے کوئی دو رشتہ دار گھر میں جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ نکاح منظور ہے، یہ پوچھتے ہیں، اور مسجد میں وہ نکاح جا کر گواہی دیتے ہیں۔ تو دو نکاحوں کا دو گواہوں کا اس کو سننا، اور لڑکے لڑکی کا آپس میں ایک دوسرے کو قبول کرنا، بس یہ دو کافی ہو گیا۔ مہر رہ جائے گی تو مہر اس خاندان کی جو لڑکیاں ہیں اس کے مقدار میں مہر اس سے دلوا دی جائے گی۔ خطبہ پڑھنا سنت ہے، حضور اسلام نے فرمایا مسجد میں جا کر نکاح کروا لینا، نکاحوں کو مسجد میں جا کر کرو، ورنہ بس اتنا ہی ہے۔ لیکن اب آپ سوچیں کہ یہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچا۔ اس کے نقصانات کیا ہوئے؟ تو اس کے نقصانات دو بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں جب نکاح اپنی اصل سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایک، نکاح مہنگے ہو جاتے ہیں، مہنگے، اور مہنگے ہوتے ہوتے ایسے مہنگے ہو جاتے ہیں کہ لوگ نکاح کرنا مشکل لوگوں کے لیے ہو جائے گا۔ نکاح کرنا مشکل، ہم نے دیکھا کہ ہمارے صوبے میں نہیں لیکن دوسرے صوبے جو ہیں، دوسرے علاقوں میں جو نکاح کے لیے لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ دہیج کے نام پر لڑکوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے، مانگا جاتا ہے، یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو، اور لڑکی والے بیچاری لڑکی کو رخصت کرنے کے لیے سارے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ تو وہ جو چیز شروع ہوئی تو بڑھتے بڑھتے گاڑیوں تک پہنچی ہے، اب تو فلیٹ مانگتے ہیں، فلیٹ گھر مانگتے ہیں، یہ یہاں تک پہنچا، اور اگر وہ نہیں ملتا تو رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ ہاں، ٹو ویلر مانگتے ہیں، فور ویلر مانگتے ہیں، لڑکوں نے مانگنا شروع کر، اس کو دہیج کہتے ہیں، جہیز کہتے ہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک دن میں سب ہو گیا، اس کی شروعات آہستہ آہستہ نیچے سے شروع ہوئی تھی، پہلے تھوڑا دیا، پھر تھوڑا دیا، پھر تھوڑا دیا، ہوتے ہوتے ہی آگے بڑھا ہے۔ اب ان کے وہاں کے حالات یہ ہو گئے کہ بیچاری لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہے، کسی کی 30 سال عمر ہو گئی، کسی کی 35 سال عمر ہو گئی، اور باپ اور بیٹے سب لگے ہوئے ہیں۔ اب جس گھر میں 2-3 بیٹیاں ہوں ان کا تو بیچاروں کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ہاں، اسی لیے آج دنیا میں لوگ لڑکیوں کو پیدا نہیں ہونے دیتے، کہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہے تو اس کو پیدا ہی نہیں ہونے سے پہلے قتل کر دو، کیونکہ لڑکی ان کے لیے بوجھ بن گئی۔ حالانکہ لڑکی رحمت ہے، رحمت، لڑکی رحمت ہے، لیکن چونکہ اس کے پیچھے ان کے خرچے بہت ہو گئے تو اب لڑکیوں کے وجود کو غائب سمجھنے لگے۔ لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور گھروں میں بیٹھنے کا خالی اتنا مطلب نہیں کہ نکاح نہیں ہوں گے۔ جب کتابوں میں لکھا ہے جب نکاح مہنگے ہو جائیں گے تو وہ پھر وہاں بے حیائی کے فعل وجود میں آئیں گے، بے حیائی کے کام وجود میں آئیں گے۔ جب نکاح مہنگے ہوں گے تو بے حیائی آسان ہو جائے گی، اور نکاح آسان ہوں گے تو بے حیائی مشکل ہو جائے گی۔ تو دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ایک تو لڑکیاں گھروں میں بیٹھ گئی، اور دوسرا محلوں میں اور گھرانوں میں گناہ وجود میں آ گئے، گناہ وجود میں آ گئے۔ ہم لوگ ویسٹ انڈیز ایک مرتبہ گئے تھے، تو وہاں گھر میں ملاقات میں گئے، تو وہ گھر والے نے ملاقات کے بعد کافی دیر بٹھایا ساتھیوں کو، بھائی کیوں بٹھایا ہے، جانے دو مسجد جانے کا نہیں، اور بیٹھو، اور تھوڑی دیر بیٹھو۔ کافی دیر بٹھایا، اس کے بعد کہا کہ وہاں لوگ نکاح نہیں کرتے ہیں، بس ساتھ میں رہتے ہیں، پھر اس کے بعد 2-2 4-4 اولاد ہو جاتی ہے، اس کے بعد نکاح کرتے ہیں۔ ان سے پوچھتا ہے کیوں؟ نکاح کا جو خرچہ ہے وہ ہم سے نہیں ہوا، اس لیے ایسے ہی ساتھ رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی نے بھی اپنے ساتھ کسی دوست کو جوڑ لیا ہے، ہم نہیں چاہتے کوئی اس طرح کی زندگی گزارے، وہ اس کو لے کر گھر میں آئی تھی، اور ہمارے یہاں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، 18 سال کی عمر ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ ساری حرکتیں گناہوں کی یہاں کرتی، ہماری شرم نہیں بھرتی، وہ تمہاری شرم بھرتی، اس لیے تم کو ہم نے بٹھا کر رکھا تھا۔ پھر ایسے واقعات وجود میں آئیں گے، جب نکاح مشکل ہو جائیں گے، لڑکیاں گھروں میں بیٹھی رہے گی، وہ چیز ہمارے یہاں شروع ہوئی ہے۔ آپ عورتیں بڑی عمر کی جو یہاں بیٹھی ہو، آپ سوچو آپ کے نکاح کتنے میں ہوئے تھے؟ 500 روپے میں، 1000 روپے میں ہمارے وہاں نکاح ہو جاتے تھے، 500-1000 روپے میں نکاح ہو جاتے تھے آرام سے۔ آپ خود بیٹھی ہوئی بہنیں سوچو آپ کے کتنے روپے میں نکاح ہوئے تھے؟ 500-1000 روپے میں نکاح ہو جاتے تھے، 2-3 ہزار روپے بہت ہو جائے گئے نکاح میں، لیکن اب وہی نکاح 50-50 ہزار روپے کا ہو گیا، وہ نکاح 1-1 لاکھ روپے کا ہو گیا۔ اب 1 لاکھ روپے کہاں سے لانے کے؟ اس کو پلنگ دینی پڑتی ہے،
तिजोरी मांगता है। मुझे तो लड़कों पर भी ताज्जुब है कि हमारे लड़के अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी भर खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और शादी के दिनों में वो लड़की वालों से मांगते हैं। लड़की वालों से मांगना, किताबों में लिखा जब कोई आदमी सवाल का दरवाजा खोलता है तो अल्लाह उसके ऊपर फकीरी का दरवाजा खोलता है। ऐसे लड़कों को आप देखना कि कभी खुशहाल होती ही नहीं है। उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत में भीख मांगी है तो वो कभी खुशहाल नहीं होते। और जो लड़कियों वाले हैं जो देते हैं वो बेचारे कहां से जमा करते हैं, वो तो वो जाने और अल्लाह जाने बेचारे। अभी इसी 10 दिन में मुझे पास एक साहब ने सुनाया कि फलां की निकाह था, उसने उस लड़की वाले ने उस लड़के को देने के लिए ज़कात के पैसे उठाए, लोगों के पास से ज़कात के पैसे मांगना और जहेज को तैयार करना, चारपाइयों को तैयार करना, पलंग तैयार करना, वो देना नहीं चाहते हैं। महर फातिमी का एक हवा चला हुआ है, महर फातिमी पूरे निकाह में उनको सिर्फ महर फातिमी याद रह गई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी बेटियों के निकाह करवाए, कोई महर याद नहीं रहती। अपने खुद के निकाह किए, उसमें कोई महर याद नहीं रहती। एक जरूरत की वजह से अम्मिया फातिमा रज़ियल्लाहु तआला के निकाह में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक निज़ाम बनाया था, क्योंकि उसमें पैसे लेने के होते हैं, तो महर फातिमी ऐसा उसका उधम मचा है कि अभी मैं देख रहा हूं, अभी इसी हफ्ते में एक आदमी ने अपनी बेटी के लिए कर्जा लिया, उसके पास पैसे नहीं है महर फातिमी के लिए, और एक साहब ज़कात लेने निकले थे महर फातिमी के लिए, उनको देना नहीं है मगर मजबूर है, बेटी को रुखसत करना है, तो पैसे कहां से लाएंगे? या तो कर्जे लेंगे या फिर बैंक में जाएंगे। अब एक बेटी क्या रुखसत हुई, उसके बाप के घर का चैन खत्म हो गया, वो एक बेटी को रुखसत करते करते उसका बाप मकरूज हो गया, उसकी मां कर्जे में आ गई, कभी बैंक में जिंदगी में नहीं गए थे, इसकी वजह से बैंक में जाना पड़ रहा है। अब वो बाप और वो भाई बैंक में जाएंगे, क्या होगा? जब निकाह के खर्च में या बुझा जाएगा, खर्चे करने पड़ेंगे, आमदनी इतनी नहीं है, तो फिर उन खर्चों को पूरा करने के लिए न करने की हरकतें करनी पड़ती है। और बाज़ मर्तबा सूद का निजाम, बैंकों में लोग जाते हैं और कोई आदमी बैंक में चला गया, वो ऐलान जंग है अल्लाह के साथ, ऐलान जंग। क्या आप क्या समझती है अल्लाह के सामने क्या कोई जीत सका है आज तक? अरे फिरौन इतना भारी, और नमरूद और कारून और दज्जाल, उन सबको अगलों को अल्लाह ने हराया, बाद वालों को अल्लाह हरा देगा। तो ये आदमी के साथ अल्लाह की ऐलान जंग है, ये कैसे खुशहाल हो सकता है? एक लड़की क्या रुखसत होती है, उस बेचारी के घर के सारे लोग हालात में आ जाते हैं। ये हमारे लड़के मांगते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है। आप लड़कों की माएँ हैं, आप अपने बच्चों से कहें कि बेटा हमें हमारे घर में कोई चीज नहीं चाहिए, बस वो लड़के से आप निकाह कर लें, हमें कोई चीज नहीं चाहिए। और अगर अल्लाह ने उस घर वालों को वुसअत दी है तो ठीक है, आप महर फातिमी लीजिए, मगर अब देखें, हम देखें कि किस नौयत की सूरत हाल है, कह दीजिए हमें महर फातिमी की जरूरत नहीं है, आप आम शक्ल से इसको दे दीजिए जो आप आसानी के साथ दे सकते हैं। एक इसको हल्का करें, निकाहों के निजाम को हम हल्का करें, वरना होते होते बहुत आसान था हमारे वहां, 2-5 जोड़ी कपड़े देते थे, अब तो एक चारपाई दी जाती है, तिजोरी दी जा रही है। तो एक निकाह में महर फातिमी अगर मांगते हैं तो 1,00,000-1,25,000 रुपया वो, और ये चारपाई वगैरह मिलाकर 1,00,000-1,15,000 रुपया वो चला जाता है, 2.5 लाख रुपए। अब वो अपनी लारी चलाता है, रिक्शा चलाता है, अब पता नहीं क्या क्या चीजें। निकाह अगर महंगे हो गए, लड़कियां घरों में बैठी रहेगी, और अगर औरतें घरों में बैठ गई, निकाह महंगे हो गए, तो आप याद रखें घरों में बेहयाई वजूद में आएगी, तलिदल अमत रब्बतहा, घरों में गुनाह वजूद में आएंगे, बेटियां रुखसत नहीं होगी। और जैसे जैसे क़यामत के करीब हम जाएंगे, लड़कों की कसरत होने वाली, लड़के कम हो जाएंगे, लड़कियां बढ़ जाएगी। एक लड़के के मुकाबले में कई लड़कियां होंगी, गुनाह आम हो जाएंगे। हाँ, इसीलिए जो है ना कि भाई तादुदे अज़वाज, भाई 2 निकाह हो गए, 3 निकाह, और लड़कियां निभ जाए खानदानों में। मैं तो हमेशा कहता हूं कि औरत का सबसे बड़ा दुश्मन औरत है, सबसे बड़ा दुश्मन औरत है। अगर किसी खातून की लड़की बेवा हो जाए तो वो ये चाहती है कि मेरी बेटी को कोई शादी करके ले जाए और मेरी बेटी उसका घर बन जाए, लेकिन उसके घर में उसकी बेटी के ऊपर कोई और लड़का ला रहा है तो वो तैयार नहीं होती।
وہ تیار نہیں ہو. سب سے بڑی دشمن عورت کی عورت ہوتی ہے. اب وہ خود بیوہ ہو جائے وہ چاہتی ہے کہ مجھے کوئی نکاح میں لے لے, اس کی بیٹی بیوہ ہو جائے وہ چاہتی ہے کہ کوئی نکاح میں لے لے, لیکن اس کے اوپر کوئی لڑکی آ جائے یا اس کی لڑکی کے اوپر کوئی لڑکی لائے, کیا کوئی لڑکی سے کوئی عورت تیار ہوتی ہے؟ یہ عورتوں کی جب کثرت ہوگی تو پھر نظام کیسے ہوگا؟ اس کو آسان کرنا ہے, اس کو آسان کریں, نکاح کو آسان کر دیں تو ہماری لڑکیاں آسانی کے ساتھ رخصت ہو جائیں گی. اور دوسری سب سے بڑی بات جو ہوگی, آسان کریں گے تو خرچے نہیں ہوں گے, اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں نہیں ہوگی. تو جب ناراض کرنے والی چیزیں نہیں ہوگی تو اس نکاح کی جو برکتیں ہیں وہ ملے گی, ان دونوں کو ایک دوسرے سے سکون ملے گا. اس زواج زندگی کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا, لتسکنوا الیہا, اس میں سکون اللہ رکھ دیں گے. میرے ایک دوست ہیں وکیل صاحب یہی گزرا کے, میں نے ان کو پوچھا کہ کیا صورتحال ہے کورٹ کی آج کل, تو انہوں نے کہا 2 قسم کے کیس چل رہے ہیں, ایک میاں بیوی کے ہیں اور ایک بھائی بہنوں کے ہیں. بھائی بہنوں کے بھی میراث کی وجہ سے دل پھٹ گئے ہیں. اب یہ بھائی بہن لڑنے کی چیز تھی, یہ بات یاد رکھیں, یہ اللہ نے دلوں کو پھاڑا ہے. جب زندگیاں غلط رخ پر جاتی ہے تو سگے بھائی بھائی بن جاتے ہیں, اللہ پاک نے دلوں کو پھاڑ دیا. اور دوسرا, میاں بیوی کے جھگڑے اتنے ہیں, ابھی تو شادیاں بھی نہیں ہوئی اور طلاقیں ہو رہی ہے, شادیاں بھی نہیں, لڑائیاں ہو رہی ہے. تو سب سے زیادہ بھرن پوشن کے کیس کورٹوں میں چل رہے ہیں. اور اللہ وکیل صاحبوں کا رحم کرے, وکیل صاحب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو صلح نہیں ہونے دیتے, کیونکہ جو بھرن پوشن کا خرچہ نکی ہوگا اس میں ان کے ٹکے نکے ہوتے ہیں کہ اگر مہینے کے 5,000 آئیں گے تو 20% میرے, 1,000 روپے لے جائے گا. تو اس کے بھرن پوشن کے ٹکاوری نکی ہوتی ہے, کتنے دلا دوں گا, مجھے کتنا دے گا. وہ وکیل بھی حرام کی غذا کھاتا ہے. کہ آپس میں صلح ہو سکتی ہے, مگر وہ صلح کرانے کو اس لیے پسند نہیں کرتا کہ اگر صلح ہو گئی تو اس کی آوت ختم ہو جائے گی. تو وہ اللہ اس کو بھی اس پر رحم کرے اور اس کو صحیح سمجھے. وکیل صلح نہیں ہونے دیتا, گھر بننے نہیں دیتے. کورٹ ہماری بھری ہوئی ہے. کیا میاں بیوی کے رشتے لڑنے کے لیے بنے تھے, لیکن اللہ پاک نے ان دلوں میں سے آپس کی محبتوں کو اٹھا لیا. کتابوں میں آتا ہے کہ جب زمین پر اللہ کی نافرمانی کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ پاک آسمانوں پر یہ فیصلے کرتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں, تم بھی اس کو ناپسند کرو. پھر آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی ان کو ناپسند کرو. پھر زمین کے لوگوں میں یہ بات رکھ دی جاتی ہے کہ ان کے دلوں سے ان کی محبت نکال لی جاتی ہے, تو سب آپس کے دل پھٹ جاتے ہیں. اور جب اللہ کے زمین پر بندہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے تو ان کی قبولیت آسمانوں پر سے آتی ہے. اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں, فرشتے بھی محبت کرتے ہیں, اور زمین کے لوگوں میں ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے. یہاں تک کہ جانور, چرندے پرندے بھی اس مخلوق سے محبت کرتے ہیں. یوضع لهم القبول, ان کی قبولیت ڈال دی جاتی ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں, جو بھی ذریعہ بنا ہو, یہ اللہ نے دلوں کو پھاڑا ہے اور یہ نافرمانیوں پر ہوتا ہے. آج دیکھ لیں ہمارے نکاحوں میں کون سے نافرمانی نہیں ہوتی. ابھی تو نکاح نہیں ہوا, اس سے پہلے رشتے ہوتے ہیں, تو رشتے میں ہی ایسے پروگرام ہو گئے جیسے شادیاں ہوتی ہیں, لمبا چوڑا خرچہ ہو گیا. بھئی نکاح رشتہ تو یہ تھا کہ بھئی اس لڑکے کا اس کے ساتھ ہم طے کر رہے ہیں, بس ختم بات ہو گئی. ایک آدھ جوڑی دے دیتے تھے پہلے, یہ بھی دینے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اب تو رشتے میں ہی فارم دیتے ہیں. اچھا بتاؤ کہ فارم دینے کے بعد کیا صورتحال لگتی ہے, کیا فارم ایسے ہی ہو گیا. اب وہ لڑکی اس فون کی آتی تھی نہیں تھی, اب وہ میں نے جیسے ابھی شروع میں فون کی جو باتیں سنائی, وہ ساری باتوں میں وہ لڑکی مبتلا ہو جائے گی. اب اس کے جذبات خراب ہوں گے, اس کی فکریں خراب ہوگی, اس کی سوچ خراب ہوگی. ہاں, پھر وہ اس میں غلط ویڈیوز دیکھے گی. ہوتے ہوتے آدمی جن چیزوں کے ساتھ رہتا ہے وہ جذبات بنتے ہیں. پھر وہ اپنی بھی ویڈیو ایسی بنائے گی, وہ اپنی سوچ ایسی بنائے گی, اپنی فکریں ایسی بنائے گی. وہ غلطی ہو جاتی ہے. نکاح سے پہلے اس کی زندگی لڑکی کی اتنی گندی ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں کے تو رشتے ٹوٹ رہے ہیں کہ آپس میں بات کرنا شروع کر دی انہوں نے. وہ نامحرم, وہ لڑکا سسرال میں کبھی آتا ہے, وہ لڑکی سسرال میں جاتی ہے, وہ سب نامحرم رشتے ہیں. ابھی نکاح کے بعد اس میں جن کے جو محرم بنیں گے ان کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات حلال ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کی نکاح ہو گیا تو اس گھر کی لڑکی حلال ہو گئی. اس کی ماں اس کو وہ ملاقات کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, ملنے جا سکتا ہے. سالیاں تو حلال نہیں ہوتی, لیکن یہ بات رشتے کے بعد فونوں کے ذریعے سے شروع ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ ہوتے ہوتے وہ اتنی آگے تک چلی جاتی ہے کہ گناہ کے کام ہو جاتے ہیں. اب جس رشتے میں نکاح سے پہلے ہی گناہ ہو گئے, آپ مجھے بتاؤ کیا اس نکاح کے بعد اس میں برکت ہو جائے گی؟
پھر اس کے بعد جو نکاح کی تقریب ہوتی ہے، اس نکاح میں، اس تقریب میں دنیا بھر کے جو آج کل ماحول بنا ہوا ہے، سب سے پہلے منڈپ بیچوں بیچ باندھا جاتا ہے، راستوں کے بیچ، پورے آنے جانے والوں کو پریشان کرنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے اور رات کا وقت ہوا تو ان کے قافلے نے راستے کے بیچ میں قیام کیا۔ اب اس زمانے میں کوئی یہ فور ویلر اسکوٹر نہیں تھے، اونٹ گاڑی جا رہی ہے، بیل جا رہے ہیں، اونٹ جا رہے ہیں، جنگل کا راستہ ہے۔ مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم سب کو سمجھانے کے لیے بات فرمائی کہ جاؤ اس قافلے کو جو راستے میں ٹھہرا ہوا ہے اور قیام کیا ہے، ان سے کہو کہ تمہیں اللہ کے راستے کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ وہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، جہاد کے لیے نکلے ہیں، لیکن راستے میں قیام کیا تو حضور نے فرمایا کہ ان کو اللہ کے راستے، سب سے اونچا راستہ اللہ کے راستہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری موت اللہ کے راستے میں آئے، اقتل ثم احیا، اقتل ثم احیا، پھر مجھے اللہ دوبارہ زندہ کرے، پھر اللہ کے راستے کی موت آئے، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر اللہ کے راستے کی موت آئے۔ اور اگر اللہ کے راستے کی موت نہ آئے تو مدینے کی موت آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی اللہ کے راستے میں مرنے کی تمنا، اتنا اونچا راستہ، مگر اتنے اونچے راستے میں جانے والوں نے راستے میں پڑاؤ کیا تو فوراً ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ ان سے جا کر کہو کہ تمہیں اللہ کے راستے کا کوئی ثواب نہیں ملے، کیوں کیا وہ انہوں نے راستے کو روک دیا ہے، لوگوں کے آنے جانے کے راستے کو روکا ہے۔ یہ شادیاں اور منڈپ پر بنانے والے پورے راستوں کو روک دیتے ہیں۔ کیا اس نافرمانی کے بعد جو عمل وجود میں آئے گا، کیا اس نکاح میں برکت ہو جائے گی؟ ان کی ملاقات میں برکت ہو جائے گی؟ پھر اس سے ہونے والی اولادوں میں برکت ہو جائے گی؟ پھر اولاد نافرمان نہیں پیدا ہوگی تو کون سے پیدا ہوگی؟ اس میاں بیوی کے دل نہیں پھٹیں گے تو کیا پھٹیں گے؟ یہ آنے والی گھر بہو ماں باپ اور ساس اور سسرال کے لیے درد سر نہیں بنے گی تو کیا بنے گی؟ اس کو تو اللہ کو ناراض کرتے کرتے گھر میں لائے ہیں۔ بھئی ایک آدمی نے پیشاب بھر دی برتن میں، اس سے خوشبو کی امید کرتا ہے، ایک آدمی نے پاخانہ بھر دیا برتن میں اور اس سے خوشبو کی امید کرتے ہیں ہم۔ یہ تو اللہ کو ناراض کرتے کرتے یہ بہو گھر میں آئی ہے۔ مہندی کے نام پر کتنی نمازیں چلی گئی، مہندی لگانے کے نام پر، اور نکاح کے دن کتنے بڑے مجمع کو بلایا، لڑکوں کو لڑکیوں کو سب کو دعوت دی، اور کتنوں کی اس میں نمازیں گئی، اور اپنے پنڈال میں منڈپ میں پتہ نہیں کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ اب اتنی بھرپور نافرمانیوں کے بعد اللہ کو ناراض کرتے ہوئے یہ نکاح ہو رہا ہے، تو آپ کی کیا خیال ہے اس نکاح میں برکت ہو جائے گی؟ اس سے نیک اولادیں وجود میں آ جائے گی؟ پھر اس کے ساتھ جو کپڑوں کی بے حیائیاں ہوتی ہے، کپڑوں میں لڑکوں کے کپڑے، لڑکیوں کے کپڑے، جو خرافات ہوتے ہیں، عزیزاں بہنوں، اس نے ہمارے زندگیوں کی لذتیں ختم کر ڈالی۔ نکاح کے ذریعے سے زندگی میں پاکیزگی آتی تھی، اب نکاح کے بعد لڑکے کی بھی نکاح محفوظ نہیں، لڑکیوں کی نکاح بھی محفوظ نہیں ہے۔ نکاح کے بعد تو لڑکا اتنا وفادار ہو کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو دل نہ دے، بیوی اتنی وفادار ہو کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو دل نہ دے۔ یہاں ہم دیکھیں کہ ماحول میں ایسی شکلیں ہو رہی ہے کہ نکاح ہو گیا، نہ لڑکا مطمئن ہے، نہ لڑکیاں مطمئن ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر اسی گندگیوں کے ساتھ میاں بیوی کی آپس کی ملاقاتیں، انہی گندی سوچ، گندی فکروں کے ساتھ۔ تو آپ مجھے خود بتائیں کہ جس خاتون اور جس مرد کے جذبات گندے، فکریں گندی، اسی گندگیوں کے ساتھ ان کی ملاقات، اپنے کمرے کی ویڈیو بن رہی ہے، کتنی بے غیرتی کی بات ہے، کتنی بے عزتی کی، بے غیرتی کی بات ہے۔ اپنے کمرے کی کوئی ویڈیو بناتا ہوگا کیا کسی کی بیوی حراش کرنے کی بیوی ہوتی ہے؟ عورت تو اتنا قیمتی سرمایہ ہے، اتنی قیمتی پونجی ہے کہ اللہ نے اس کو چھپایا ہے۔ عورت میں اللہ نے کشش رکھی ہے، کھچاؤ رکھا ہے، تو اس کے اوپر کوئی غلط نگاہیں نہ ڈالیں۔ اللہ نے اس کو اتنا پردے میں رکھا، آپ اندازہ کریں، اللہ نے اس کے نام کو بھی چھپایا۔ قرآن میں اللہ نے 50 عورتوں کا ذکر کیا، لیکن ان عورتوں کے نام نہیں لیے، بلکہ یوں فرمایا اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی عورتوں، نام بھی نہیں لیا۔ ایک عورت کا نام لیا حضرت مریم کا، وہ بھی یہ تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، بچے تھے، تو لوگوں نے یہ کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی، اللہ کا بیٹا نہیں، یہ مریم کا بیٹا ہے، کیونکہ ان کے ابا نہیں تھے، بس ایک عورت کا نام ہے، اللہ نے اس کے نام کو بھی چھپایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنے کپڑے بالکنی میں نہ لٹکائیں، کوئی نامحرم اس کی نظر اس پر پڑے، اس طرح کپڑے نہ لٹکائیں۔ جب وہ کپڑوں پر نظر پڑے گی تو آدمی کے دل میں یہ بات ہوگی کہ کپڑے ایسے ہیں تو میں کپڑے والے کو بھی دیکھوں۔ اتنی احتیاط کی چیزیں، اور یہ اپنے کمرے کی ویڈیو بنا رہے ہیں، شادیوں کی ویڈیو بنا رہے ہیں،
ان کو نظر لگ جائے گی لوگوں کی، یاد رکھنا یہ محفوظ نہیں رہ پائیں گے، ان کے گھر نہیں ڈوب پائیں گے۔ اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ جو محل تعمیر ہوتا ہے اس محل کو ٹوٹنا ہے۔ قارون کا محل ٹوٹ گیا، فرعون کا محل ٹوٹ گیا، یہ ایسا ہی نافرمانی کا محل تعمیر ہوا ہے۔ یہ پہلی اینٹ ہے جو غلط رکھا ہے، چون نیت کشت اول معمار کج تا سوریا میر ود دیوار کج، یہ پہلی اینٹ اس کی غلط ہوئی ہے، اس کا پورا محل غلط ہو جائے گا۔ اس لیے عزیزان بہنوں، یہ چیز ہمارے ماحول میں وجود میں آئی ہے، ہمارے شہر کے علماء نے اس کی فکر کی کہ اگر یہ چیز آگے بڑھی تو ابھی تو ہم 1 لاکھ 2 لاکھ میں نکاح پر پڑے ہیں، اگر یہ آگے بڑھی چند سالوں پہلے ہم سب کے نکاح ہوئے ہیں جو ہزاروں میں ہو جاتے تھے، 1000 2000 میں ہوتے تھے، اب وہ 1 لاکھ 2 لاکھ پر چلے گئے۔ اگر اس پر ہم نے روک نہیں لگائی، ہمارے بچوں کا کیا حال بنے گا ہم سوچیں۔ اس لیے گزارش کر رہے ہیں کہ یہ سب کو جمع کیا ہے کہ ہم اپنے نکاحوں کو سادہ کریں تاکہ ان نکاحوں کی لذت ہمیں ملے، اس کی برکتیں ملے، اور ان نکاحوں میں ان چیزوں کو شامل نہ کریں۔ اس لیے جو عورتیں ان کے گھروں میں بچے ہیں، ان لڑکوں سے ہم یہ کہیں کہ بیٹا ہمیں کسی لڑکی کے پلنگ نہیں چاہیے، تجوری نہیں چاہیے، اور ان عورتوں کو بھی دینا نہیں ہے جو لڑکی والوں کو نہیں دینا ہے، آپ جاؤ جا کر معلوم کرو، مجبور ہے دینے کے لیے۔ اور علماء سے پوچھو کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی رضامندی کے لینا حرام ہے، وہ نہیں دینا چاہتا، اس کا ہاتھ پتھر کے نیچے اس لیے دے رہا ہے، کبھی بھی اس مال میں برکت نہیں ہوگی جو مجبوری سے دیا گیا ہے۔ ہمیں تو مسجد اور مدرسے کے لیے جو لوگوں سے چندہ دیتے ہیں اس میں بھی کہا کسی پر زبردستی نہ کرو، ان کی رضامندی کے بغیر مسجد کے لیے مت لو، تو یہ گھروں کے لیے کیسے دیا جائے گا؟ اس میں خیر نہیں ہوگی۔ بہنوں آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ماشاءاللہ ہمارے علماء نے اس کی فکر کی ہے اور آپ کا وہ تعاون چاہتے ہیں۔ اگر آپ بہنوں نے اس میں تعاون کر دیا تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہاں، بہت آسانی کے ساتھ یہ چیز قابو میں آ جائے گی کہ جن کے گھروں میں نکاح ہو رہے ہیں آپ بہنیں اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں، اپنے لڑکوں کا ذہن بنائیں ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ اور جو بچیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنے نکاح ہونے والے ہیں وہ طے کریں، ہمیں اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اپنے گھر کی تعمیر نہیں کرنی، اپنے نئے گھر میں اپنی زندگی کی شروعات نہیں کرنی، ورنہ یہ ایک چیز 1000 برائیوں کا ذریعہ بنائے گا۔ اسی میں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے منڈپ بندھے گا، لڑکے لڑکیوں کا آپس میں اختلاط ہوگا، پھر اسی میں خرچوں کے لیے پیسے لانے پڑیں گے تو نہ کرنے کی چیزیں کرتے ہیں لوگ، اس میں ویسی رہتے ہیں، نفعوں پر پیسے دیتے ہیں، دھندے پر پیسے دیتے ہیں کہ میں 10,000 دے دوں، 20,000 دے دوں، مجھے ہر مہینے اتنے دینا۔ یہ سب سود کی شکلیں ہیں، بھائی کاروبار تو نفع نقصان کے ساتھ ہوتا ہے، ایک نکی نہیں ہوتا کہ میں 1 لاکھ دے دوں 5,000 دینے کے 2,000 دینے کے، یہ سود کی شکلیں ہیں۔ اگر یہ ہمارے پیٹ میں چلی گئی اور ہمارے ننھے منھے بچوں کے پیٹ میں چلی گئی تو کیا اس غذا کے بعد ہمارے بچے نیک بنیں گے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے معراج کی رات میں دیکھا کہ بعض لوگوں کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح ہے اور ان کے اندر سانپ اور بچھو ہے جو اندر سے کاٹ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ سود کے کھانے والے لوگ ہیں۔ ہم سود کو نہ کھائیں، اپنے گھروں میں نہ گھسنے دیں کسی لائن کا سود۔ اور یہ جب خرچے گھروں میں بڑھ جاتے ہیں تو مال کو لانے کے لیے سب چیزیں کرنی پڑتی ہے، تو گھروں میں یہ یا بینکوں سے سود کا لانا، اگر یہ چیزیں بڑھی تو یہ سود کا نظام بڑھے گا، آوک کی شکلیں حرام کی ہوگی، چوری ہوگی، پتہ نہیں کہاں سے۔ اگلے زمانے کی عورتیں اپنے مردوں سے یہ کہتی تھی جب گھر سے نکلتے تھے اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ہمیں چٹنی روٹی کھلا دینا، حرام کا مت لانا، غلط کا کوئی مت لانا، یہ بات کہتی تھی۔ اور آج کل تو اس کی لالچ دی جاتی ہے کہ آپ ابھی لے لیں پھر بعد میں آپ آہستہ آہستہ اس کا بھر دینا۔ ایک مرتبہ جیسے ایک چوہے کو میٹھی روٹی دیتے ہیں پنجرہ رکھنے کے بعد، میٹھی روٹی گھی والی دیتے ہیں، تو کیا اس گھر والے کو اس چوہے پر رحم آتا ہے کہ بیچارہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو چلو اس کو کھانا پینا دے دیں؟ یہ اس میں خوبصورت میٹھی روٹی دی ہے، اس کے پیچھے اس کی جان کو چوسنا ہے، اس کی جان کو نچوڑ دینا ہے، اس کو ختم کر دینا ہے۔ ایسے یہ سودی نظام والے آج کل محلوں میں آتے ہیں، گھروں میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اسکیم ہے، تو یہ لگتا ہے کہ چلو ابھی کہاں دینے ہیں، دے دیں گے، اور ہوتے ہوتے لوگ نہیں بھر پاتے اور اسی میں ان کو الجھا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھو پاخانہ جو ہے وہ کڑ ہو تو بھی بدبو ہے اور وہ من ہو تو بھی بدبو ہے، تو ایسے حرام تھوڑا ہو وہ بھی برا ہے اور زیادہ ہو وہ بھی برا ہے۔ تو
ان حرام چیزوں کو اپنے گھروں میں داخل نہ ہونے دو. یہ بینکوں والے ہمارے گھروں میں آئے, انہیں کہہ دیں ہم چٹنی روٹی کھا لیں گے, اللہ کے واسطے ہمارے یہاں مت آؤ. ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے اللہ کا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے. جس گھر والے کا اللہ سے اعلان جنگ ہو, کیا وہ جیت سکتا ہے؟ اور یہ سب چیزوں کی بنیاد غلط خرچے ہیں. اس لیے گزارش ہے کہ یہ خرچے اسی سے وجود میں آتے ہیں, ویڈیوز اسی سے وجود میں آتی ہے. یہ موبائل کو رکھنے سے اندر کی چیزیں دیکھ دیکھ کر اللہ کی نافرمانی ہو, تنہائیاں گندی ہو گئی, تنہائیاں خلوتیں گندی ہو گئی. ہمارے نبی علیہ السلام نے تنہائی کی پاکی مانگی ہے. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی, اے اللہ تو میری تنہائی کو میری ظاہری زندگی سے اچھی بنا دے. وجعل علانیتی صالحہ, اور میری عمومی زندگی کو نیکی والی بنا دے. آج دیکھیں تنہائیاں گندی ہو گئی. میری تو گزارش ہے اور کہ اپنے گھروں سے اللہ کے واسطے موبائلوں کو ختم کر دیں. آپ دیکھیں نہ اپنے شوہر کا حق ادا کر پا رہی ہو, نہ آپ اپنے بچوں کا حق ادا کر پا رہی ہو. بچہ اسکول سے آیا, بچہ مدرسے سے آیا, پہلے بچے ماں کا انتظار کرتی تھی, ماں بچوں کا انتظار کرتی تھی اور اس کے انتظار میں گھر میں بیٹھے رہتی تھی. اب بچہ آیا, وہ موبائل میں لگی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, امی موبائل میں, ابا موبائل میں. اب بچوں کے اگر حق ادا نہیں کیے جائیں گے, دیکھو بچے ان کے ہوتے ہیں جو ان کو محبت دیتا ہے. رکشے والا محبت دے گا, وہ رکشے والوں کا ہو جائے گا. ابھی تھوڑے دنوں پہلے مجھے کسی نے ایک افریقہ کی ویڈیو دکھائی کہ ان کے گھر میں کام کرنے والی مقامی عورت حبشی, وہ جا رہی تھی اپنے گھر میں, تو اس گھر میں ان کے ماں باپ ہیں, اس بچوں کے ماں باپ خوبصورت ہیں, لیکن اس گھر والی اس کام کرنے والی آپ جو ہوتی ہے بیچاری, وہ اس کے جانے پر وہ بچے چلائے, چیخے, رو رہے ہیں. ایئرپورٹ تک وہ ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر گئے. وہ لڑکی جب اندر گئی ایئرپورٹ میں تو وہ اتنے چیخے, اتنے چلائے کہ ان بچوں کو, ان ماں باپ کو, ان بچوں کو لے کر اس کے پاس اندر جانا پڑا. جب وہ کام کرنے والی گھر میں جو خاتون ہے, اس نے ان کو سینے سے لگایا, وہ بچے خاموش ہوئے ہیں. اس کا مطلب کہ بچوں کو اپنے ماں باپ سے زیادہ اس عورت نے محبت دی ہے. تو یہ بچوں کو جو محبت دے گا, بچے اس کے ہو جائیں گے. اور یہ موبائلوں نے بچوں کی محبت میں نقصان کر دیا. شوہر آیا ہے اور عورت موبائل میں لگی ہے, شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے, بھائی فلاں کام ہے, فلاں کام ہے, وہ موبائل میں آپس میں نفرت کے بیج پڑ جاتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ اللہ کی جو نافرمانیاں اور گناہ ہوتے ہیں, ویڈیوز بنتے ہیں, پتہ نہیں کیسے کیسے. ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے. میں نے ایک ویڈیو بنائی, میں تو چلا گیا, میری ویڈیو باقی رہے گی میرے مرنے کے بعد. میں نے جوانی کی حالت میں نے ویڈیو بنائی, اور میں روزانہ اس میں بوڑھا ہو جاؤں گا, تو کیا میری جوانی کی ویڈیو اندر سے ختم ہو جائے گی؟ ہماری چیزیں ہم گناہوں کی چھوڑ کر جائیں گے. اللہ کے واسطے ہم ویڈیوز وغیرہ بنانا یہ کتنی خطرناک اپنے لیے جہنم کا سودا کر کے جاتے ہیں. اس کا ذریعہ یہ موبائل بن رہا ہے. اس لیے میری گزارش ہے ہماری عورتیں تو اللہ کے واسطے اپنے گھروں سے موبائلوں کو ختم کریں, موبائلوں کو نکالیں اور اپنے خرچوں پر قناعت کریں, خرچے کم سے کم کریں. آپ دیکھیں پتہ نہیں کس کے نکاح ہوتے ہیں, چاچا کی بیٹی کے, بیٹے کی بیٹی کی, پوتی کا, پتہ نہیں کس کا, اس کے بھی شوہر سے تقاضا کرتے ہیں کہ گھر میں کپڑے چاہیے, تو کپڑے لانے پڑتے ہیں. سال میں کتنی مرتبہ نئے جوڑے سلتے ہیں, وہ شوہر کہاں سے لائے گا؟ کمانے کی شکلیں بیچاروں کی کمزور ہیں. آپ دیکھیں 90% لوگ دیوے میں ہیں, 90% لوگ قرضوں میں ہیں. اس میں گھر والیوں کے تقاضے, پریشر کہ لوگ کیا کہیں گے, شادیوں میں جانا ہے, ہماری وجہ سے یہ سب چیز ہوگی. اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا, اور ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جس گھر کی خاتون بن جاتی ہے وہ گھر بن جاتا ہے, اور جس گھر کی خاتون نہ سنبھلے اس کے گھر کو کوئی نہیں بنا سکتا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا ہے, اور ایک عورت کا بننا ایک نسل اور ایک خاندان کا بننا. اور حضرت یہ فرماتے تھے ایک مرد کا دین دروازے کی چوکھٹ پر, اور ایک عورت کا دین گھر کے اندر تک. اگر عورت بن جاتی ہے تو گھر بن جاتا ہے. آپ عورتوں کو گھر والی کہتے ہیں, گھر والی. گھر والی کا مطلب یہ گھر کی والی ہوتی ہے. اللہ نے اس کو گھر سنبھالنے کا, گھر چلانے کا ملکہ دیا ہوتا ہے, ذہن بنانے کا اس کو ملکہ دیا ہوتا ہے. یہ اتنا اچھا ذہن بنا لیتی ہے کہ آدمی کو ہمت بھر دیتی ہے. اگر یہ عورت اچھی ہو گئی تو اس کے گھر, اس کے مرد کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اور خدا نہ کرے اگر یہ گھر والی غلط رخ پر چلی گئی تو اس شوہر کے لیے اس سے بڑی دنیا میں کوئی مصیبت نہیں. جس عورت کی, جس گھر کی عورت بن گئی اس کا گھر بن گیا, اور جس گھر کی عورت نہیں بنی اس کے گھر کو کوئی نہیں بنا سکتا. اللہ نے اس کو ذہن بنانے کی ایسی طاقت دی. ابھی 2-3 دن پہلے میں نے ایک جگہ مذاکرے میں کہا کہ آپ اگلے لوگوں میں دیکھیں کہ عورتیں کیسے ذہن بناتی تھی. موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے والے تھے, موسیٰ علیہ السلام, تو موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر ایک جوتش کاہن نے اس زمانے کے بادشاہ سے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے, جو بچہ تمہارے راجپاٹ کو ختم کرے گا.
تو اس بادشاہ نے کہا کون سے خاندان کا ہوگا؟ کہا فلاں خاندان کا۔ کہ اس خاندان کے اب جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو ختم کرو۔ تو اس نے ہزاروں بچے مار دیے، لیکن اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے عورت ذات کو استعمال کیا۔ ان کی ماں کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اس کو تو صندوق میں بند کر دریا میں ڈال دے۔ پھر وہ تیرتا تیرتا محل میں پہنچا تو حضرت آسیہ فرعون کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ غلاموں نے نوکروں نے صندوق کھولا تو دیکھا خوبصورت بچہ ہے، تو فوراً پہلا جو بات دماغ میں اس کی آئی فرعون کے وہ یہ تھا کہ یہی موسیٰ ہے، اس کو ختم کرو۔ لیکن اللہ کو اس بچے کو بچانا تھا، تو اللہ نے اس میں جس کو استعمال کیا وہ اس کی گھر والی کو استعمال کیا۔ وہ گھر والی آڑے آ گئی، اس کے گھر میں اولاد نہیں تھی۔ اس نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ بچہ موسیٰ نہیں ہے، پتہ نہیں وہ تو کون ہوگا۔ موسیٰ تو یہ جمنی سائیڈ والی بستی ہے وہاں رہتے ہیں، یہ تو ڈابی سائیڈ سے آئے، ایسا ذہن بنایا۔ یہ میں نے مثال دی ہے کہ وہ قبیلہ تو اس سمت میں رہتا ہے اور یہ تو فلاں جگہ سے تیرتا ہوا آیا ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں یہ وہی ہے، لیکن عورت نے اتنا ذہن بنایا کہ فرعون یقین ہونے کے باوجود کہ یہی موسیٰ ہے، عورت بیچ میں آ گئی تو وہ یقین ہونے کے باوجود اس موسیٰ کو نہیں مار سکا۔ یہ عورت کے ذہن بنانے پر ہوا ہے، عورت کا ذہن۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلی جو دھارس نبوت کے بعد بنوائی ہے، ہمت دلوائی، وہ عورت نے بنوائی ہے۔ جب ہمارے نبی علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا اور دل مبارک کو نکال کر دھویا گیا، حضور پریشان ہو گئی، کیا ہوا میرے ساتھ؟ گھر جا کر چادر اوڑھ کر سو گئے۔ جب اٹھے تو گھر والوں کو کارگزاری سنانی انہوں نے، امی جان خدیجہ رضی اللہ عنہا کو۔ امی جان نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ ایسا ہوا، گھبرائی ہوئی انداز میں، میرے ساتھ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ چلو ان کا ایک رشتہ دار تھا ورقہ ابن نوفل، کہ اس کے پاس میں تم کو لے جاؤں گی۔ جب اس کے پاس لے گئے تو پوری بات سنائی کہ میرے شوہر ہیں، ان کے ساتھ ایسا ایسا ہوا۔ تو پوری بات سننے کے بعد ورقہ ابن نوفل کہنے لگا کہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے اس کا مطلب یہ تو نبی ہیں اور آگے ان کے ساتھ اور بہت کچھ ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ کہ یہ ہوگا کہ ان کو مکے کے لوگ اس کے دشمن بن جائیں گے اور مکے کے لوگ ان کو مکے سے نکال دیں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے جملے سنے تو کہنے لگے مجھے نکال دیں گے، مجھے مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو بیوی سمجھ گئی کہ میرے شوہر گھبرا رہے ہیں، ایک دم اس نے بازی سنبھال لی اور کہا نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر دلیل دی کیوں نہیں ہوگا؟ انک لتصل الرحم تکسب المعدوم تقری الضیف تعین علی نوائب الحق۔ دلیل دی کہ ایسا نہیں ہوگا، 5 دلیلیں دی کہ آپ تو ٹوٹی ہوئی رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، آپ کو کون نکالے گا؟ آپ تو حق کی حمایت کرتے ہیں، آپ کو کون نکالے گا؟ آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ کو کون نکالے گا؟ آپ تو بزرگوں کی حمایت کرتے ہیں، آپ کو کون نکالے گا؟ اتنی دلیلیں دی کہ شوہر کو ہمت آ جائے، نبی ہے نبی۔ سب سے پہلے ایمان وہی لائی تھی کہ بات کون سنے گا؟ کہ میں سنیں گے، میرے سامنے پیش کریں۔ ہمارے نبی جیسے نبی کی شخصیت کو ہمت جو دلانے والی تھی وہ گھر کی عورت، گھر والی تھی۔ آپ عورتیں گھر کی والی ہوتی ہے، اگر آپ بات سمجھ ہوگی تو اللہ پاک اس نظام کو آسانی سے چلا دے گا۔ آپ کو اللہ نے مائیں بنایا ہے، اگر آپ اس کو اچھا رول ادا کرو گی تو کل آپ کی بیٹیاں ماں بنے گی، اللہ ان کے لیے خوشگوار زندگی کرے گی۔ اور اگر اس شادی کی خوشی کے نام پر اگر ہم نے ان چیزوں کو سنبھالا نہیں دیا تو یاد رکھیں ہم اس بیٹی کے نکاح کو غلط کرنے والے ہوئے ہیں۔ نہ بیٹی چین سے جی سکے گی، نہ وہ آنے والی بہو، نہ آنے والا داماد ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنے گا، نہ ہونے والی اولاد فرمانبردار بنے گی۔ پھر جو بھی نافرمانی ہے اس سے کئی گنا اور دیکھنے کی تیاری ہمیں کرنی پڑے گی۔ اس لیے ہم اللہ کے واسطے اللہ کی اس نعمتوں کی ناقدری نہ کریں۔ یہ جان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، مال اللہ کا دیا ہوا نعمت ہے، اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ ان کو اچھا پالیں پوسیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ پاک بچوں کو مسلمان پیدا کرتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر ایک کو مسلمان پیدا کرتے ہیں، لیکن اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، یمجسانی ہی اور یہودانی ہی اور نصرانی ہی، یا تو ان کو یہودی کیسے بنا دیتے ہیں کہ ان کو پالتے ہی ایسے ہیں، کپڑے بھی ایسے پہناتے ہیں، بول بھی ایسے سکھاتے ہیں۔ ہاں کہ ہوتے ہوتے آج دیکھو روز اخبار میں آتا ہے، موبائل میں آتا ہے کہ فلاں لڑکی نے اپنا دھرم چھوڑ دیا۔ کوئی آسان بات ہے دھرم چھوڑ دے آدمی؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ اس کے بیج غلط پڑے ہیں، اس کے پیٹ میں غذا غلط گئی ہے، اس کے پیٹ میں غذا غلط گئی، اس کے بیج غلط پڑے ہیں، تو ان کے دلوں میں ایمان ہلکا ہو گیا۔
ان کو یہودیوں والی زندگی پر ڈالا گیا، غیر مسلموں والے لباس پہنے. یہ دیکھو ننھے ننھے بچے گھر کے، ابھی میں مدرسے کے باہر دیکھ رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ایسے کپڑے پہنے، پتہ نہ چلے یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. کہ ننھے ننھے بچوں نے ہم سے لباس مانگے ہیں. پہلے زمانے میں ہماری مائیں گھر میں لباس بناتی تھی، گھر میں لباس، لڑکے لڑکی کے لباس گھر میں مائیں سیتی تھی. جب لڑکا تھوڑا بڑا ہو جاتا تھا تو درزی سے سلواتے تھے. وہ چیز ختم ہو رہی ہے. ریڈی میڈ کپڑے نہ پہنا ہے، اللہ کے واسطے ریڈی میڈ کپڑے نہ پہنا ہے. آپ پہنے گھر میں کپڑے سلو اور ان بچوں کو سلاؤ، پہناؤ. باہر کے کپڑے نہ پہناؤ، باہر کے کھانے نہ کھلاؤ، یہ پاؤچ پڑی کے نہ کھلاؤ. آپ کو کیا پتا کس نے پکایا ہے. یہ راستوں پر پانی پوریوں والے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ گندے گندے کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے خود ان پانی پوریوں بیچنے والوں کے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں؟ یہ اپنے لوٹے میں پیشاب کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، جس لوٹے سے لوگوں کو پانی بھر کر دیتے ہیں. ایسے گندے لوگ ان کے وہ اندر ان کے پانی میں نشاور چیزیں ملاتے ہیں جس سے لوگوں کو چسکا لگ جائے کہ اس کا رس بہت اچھا ہوتا ہے. ابھی ہمارے وہاں ایک ہوٹل ہے، اس کے وہاں لوگ بہت چائے پینے جب جاتے تھے تو وہاں ریڈ پڑی تو پتا چلا وہ چائے میں کوئی نشے والی چیز ملاتا تھا تو لوگوں کو اس کا چسکا لگ جاتا تھا. ایسے یہ پتہ نہیں ایسی چیزیں ملا کر لاتے ہیں کہ لوگوں کو اس کا چسکا لگ جائے. تو کتنی دور والا ہی ہو لیکن اسپیشل پینے جاتے ہیں. یہ کھانے ہم کھائیں گے، یہ کھانے ہم کھائیں، ہمارے بچے معصوم بچوں کو ہم یہ چیزیں کھلائیں گے. میری گزارش ہے کھانوں کو خراب نہ کرو. دیکھو اس پیٹ میں اگر حرام کی غذا چلی جاتی ہے تو یہ اللہ کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں. حرام کے کھانوں سے جو جسم پڑتا ہے، اگر وہ بیت اللہ چلا جائے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر بھی دعا کرے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ کے واسطے معصوم بچوں پر رحم کھائیں. انہیں پاؤچ اور یہ چاکلیٹ پتہ نہیں قسم کی اور آئس کریم دیکھیں، اگر ایمان والوں کی بناوٹ ہے تو آپ دیکھ لیں، نہیں ہے تو اپنے گھر میں بنا کر بچوں کو دیں. ان کے کپڑے پاک صاف رکھیں. ہمیں حکم ہے ذرو ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہر کی گندی شکلوں کو بھی چھوڑ دو ورنہ ظاہر کی گندی شکلیں ہمیں خراب کر دیں گی. تو کھانوں کو بھی لہریوں پر نہ کھڑی رہیں. لہریوں پر ہماری عورتیں کھڑی کھڑی کھانا کھاتی ہیں، یہ پانی پوری کی چیزیں پیتی ہیں. اگر مسلمان محلے میں ہے تو آپ ان سے لیجیے، اپنے گھروں میں بنا لیجیے، ایسا نہ کریں. اور تعجب ہوتا ہے عورتیں برقعے والی کھڑے ہو کر پیتی ہے، کھاتی ہے یہ پانی پوریاں. اور اسکول کی بچیاں، آپ خود سوچیں کیا لڑکی کا اسکول جانا کتنا مناسب ہے. آپ سب پائیں بیٹھی ہوئی ہو، آپ کتنی پڑھی لکھی ہو، کوئی 2 چوپڑی کوئی 3 چوپڑی، الحمدللہ آپ دعا ذکر والی ہو، اللہ والیاں ہو. اور آج کی نسل ایجوکیٹڈ نسل بن گئی. اب وہ دیکھو ان کے لیے عمل کرنا مشکل ہو گئے. اب یہ عورتیں، یہ جو آج کی نسل ہے وہ کیسے اولاد جنے گی، آپ خود اندازہ کر لیں وہ کیسی ہوگی. جن کی نگاہیں گندی ہو گئی، کان گندے ہو رہے ہیں، زبانیں گندی ہو رہی ہے. میری تو گزارش ہے بچی اپنی عمر کو پہنچنے تک جتنا پڑھ لے 6-7 بس اتنا کافی کر لو، اس کے بعد اپنی ضرورت کا دین اس کو گھر میں سکھا دو، ختم کرو. آپ بہنیں میں تو اتنا ہی پڑھی لکھی ہو، اس سے زیادہ تم نے کہاں پڑھا ہے. دوسری بات ایک بہت دھوکہ دیا جاتا ہے، پردے میں اسکول بھیجیں گے، پردے میں اسکول. ارے بھائی ایک لڑکی پردے میں ہوگی، وہاں جتنے نامحرم مرد آ رہے ہیں ان کو اس لڑکی کو دیکھنا جائز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو آنکھوں سے معذور صحابی ہوا ہے، تو گھر والیوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ پردے میں چلی جاؤ. تو ایک گھر والی نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی تو آنکھیں نہیں ہیں، وہ ہمیں کہاں دیکھتے ہیں. تو فوراً فرمایا بھائی ان کی نہیں ہے، کیا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں کہ تم جیسے وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے تم بھی تو نہیں دیکھ سکتی. عورتوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ غیر ایمان والی عورتوں سے ایسا پردہ کرے جیسے نامحرم مردوں سے کرتی ہے. تو ہماری بچیاں ان لڑکوں کو دیکھیں، اسکول کے بچوں کو دیکھیں، ان کے ٹیچروں کو دیکھیں، اب اندازہ کریں کیا ماحول بنے گا. اس لیے اپنی عمر کے پہنچنے تک اسکول پڑھا لو. پھر ہم یہ سوچتا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں پڑھے لکھے اور ہماری ضرورت پوری کرنے کا انتظام کریں کہ اچھی وہ گائنک بنے اور فلاں، لیکن ہم اس کے بنانے کے لالچ میں ہماری اولادیں کھو دیتے. اللہ رب ہے، اللہ ضرورتیں پوری کرے گا، اللہ پاک اور کسی سے وہ پوری کروائے گا. میں اپنی نسل کو برباد نہ کروں، اس لالچ میں ہم اپنی نسل کو برباد نہ کریں. اس لیے ایک عمر کو پہنچے اس کے بعد نہ بھیجیں. اب تو اتنی گندی فضا ہو گئی، لڑکی بائک چلاتی ہے، لڑکی بائک چلاتی ہے اور اس کے پیچھے اس کی ماں بیٹھ کر جاتی ہے. یہ چیز کہاں لے جائے گی وہ سوچیں. عورت کو تو گھر میں بیٹھنے کا حکم تھا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. یہ قیمتی چیزیں ہیں، اس پر ماحول کے گندے لوگ نگاہیں ڈالیں گے. یہ چھپانے کی چیز ہے، یہ سرمایہ ہے، یہ قیمتی چیز ہے.
اور شوق میں لوگ بائک سکھاتے ہیں، بائک سیکھتے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ چیز نہ کریں کہ باہر گھومنے جانا، ہوٹلوں میں کھانے جاتے ہیں. ہوٹلوں میں کھانے جانا کوئی ہمارا طریقہ ہے؟ ہم اپنے گھروں میں باوضو طریقے پر کھلائیں، اپنے نسل کو اچھی چیز کھلائیں. دیکھو اچھے عملوں کے لیے اچھی غذا شرط ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اچھی زندگیاں بڑھے تو اس کے لیے اچھی غذا کھاؤ. گندی غذا پیٹ میں جانے کے بعد اس سے اچھائی کی کیا امید ہو؟ اس لیے گزارش ہے اسی فکروں کو لے کر آج یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے نکاح اس کی بنیادیں خراب ہو گئی، اور اس میں خرچے، لباسوں کا غلط پہننا، اور دہیج میں یہ تجوری اور یہ پلنگ اور یہ ساری چیزیں. لڑکا مجھے تو بہت تعجب ہوتا ہے، لڑکوں پر بھکاری بن گئے کہ نکاح کی شروعات کر رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں. لڑکی والوں کو نہیں رہنا ہے، مجبور ہو کر دے رہے ہیں. تو یہ ہمیشہ بھیک منگا ہو جاتا ہے، بھکاری ہو جاتا ہے. جو لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس کے اوپر ذلت کا دروازہ کھولتا ہے، فقر و فاقہ کا دروازہ اس کو کھولا جاتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو سمجھاؤ، بیٹا تجھے بھکاری نہیں بننا، مت مانگ. عورتوں کو نہیں دینا ہوتا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کچھ نہیں دیں گے تانے ماریں گے کہ تو اپنے گھر سے کیا لے کر آئیے. ہم تانے نہ مانیں، ورنہ اسی لڑکی کو اللہ تمہارے لیے عذاب بنا دے گا. ہاں بڑھاپے میں تمہارا ساتھی نہیں. آپ دیکھ لو کہ ایسا معاشرہ بن گیا. پہلے زمانے میں آنے والی بہو ساس اور سسر کو ماں باپ کا درجہ دیتی تھی. اب کون سی لڑکی ماں باپ کا درجہ دیتی ہے؟ تو سامنے بولتی ہے. اور ماں باپ بھی اس لڑکی آنے والی کو بیٹی سمجھتے تھی، لیکن اب کون سی ساس بیٹی سمجھتی ہے؟ وہ بھی عذاب بن جاتی ہے. عذاب اپنی بیٹی کو لاڑ پیار دیتی ہے اور اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے. تو اللہ اس کو بھی اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں. دونوں سے ایک دوسرے کی نفع کی شکلیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کی گندگی ہم شروع کرتے ہیں. اس لیے رشتوں میں بھی موبائل کے دینا، موبائلوں پر بات کرنا، گاڑیاں چلانا، منڈپوں کا باندھنا، یہ کپڑے، یہ خرچے عزیزہ بہنوں تمہارے شوہروں کو غلط کمائیوں پر لے جائے گا. حرام کی کمائیوں پر ہم جائیں گے. اور یہ ویڈیو، یہ ساری چیزیں، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دین کی سوچ، فکریں، جذبات خراب ہو گئے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ روزانہ گھر میں تعلیم کرو. یہ فضل اعمال، فضل صدقات کی جو کتابیں ہیں، اہتمام سے روزانہ تعلیم کرو. ہمارے گھر ہوٹل بنتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں. ہمارے گھر لاج بنتے ہیں جب ہم سوتے ہیں. ہمارے گھر کو ایمان کا مدرسہ بناؤ. محلے کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں ہمارے محلے کی ساری مستورات کو جوڑو تاکہ ان کے کان میں ہفتے میں ایک مرتبہ تو اللہ رسول کی بات پڑھے. مرد مسجد کی تعلیم میں بیٹھیں تاکہ ان کے کانوں پر اللہ رسول کی بات پڑھے. گشتوں میں جڑیں تاکہ ان کا ایمان کی سوچ، ایمان کی فکر بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جماعتوں میں بھیجو، 3 دن چلہ 4 مہینے بھیجو ان کو تاکہ ان کی سوچ، فکریں، جذبات اچھے بنے. اور آپ بہنیں بھی وقت لگاؤ. اپنی بچیاں چھوٹی جب عمر کو پہنچ جائیں، شادی سے پہلے اس کے 2-3 دن لگوا دو. اگر اس کے 2-3 مرتبہ 3 دن لگ گئے نا تو انشاءاللہ اس کا جذبات اچھے بنیں گے، سوچ اچھی بنے گی. تو ان کے بھی وقت لگواؤ اور اپنے محلے کی تعلیم میں جڑو. تو انشاءاللہ یہ سب چیزوں سے ہم اور ہماری نسلیں محفوظ ہوگی. ہر چھوٹے بچے کو مکتب میں بھیجو. جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں ہر ایک کو مکتب میں بھیجو، ورنہ ہمارے بچوں کے دل میں دین کی عظمت نہیں بیٹھے گی. پھر چھوٹی چھوٹی بات میں اپنا دین چھوڑ دیں گے. روزانہ اخبار میں آتا ہے، ویڈیو میں آتا ہے، لڑکی لڑکے کی محبت میں اپنا دین چھوڑ دیتی ہے. کیا کبھی تم نے پہلے سنا؟ یہ ان پڑھ ہیں جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے زمانے میں آپ نے کبھی عورت کو دیکھا تھا کہ وہ اپنا دین چھوڑ چکی ہو؟ اور آج کے ماڈرن لڑکیاں جو پڑھی لکھی سمجھی جاتی ہے دین چھوڑ رہی ہے. یہ ہے ماڈرن پنا، یہ ہے پڑھا لکھا ماحول. ہم ایجوکیشن لائیں گے، ہم ایجوکیٹڈ بنیں گے. ارے 1400 سال پیچھے جانے کی ضرورت ہے، آگے نہیں جانا. ہم پیچھے چلے جائیں 1400 سال پیچھے تو انشاءاللہ وہ زندگی میں کامیابیاں ہیں. اس لیے عزیزہ بہنوں میری گزارش ہے، آج ماشاءاللہ ہمارے یہاں تنظیم العلماء ہے شہر میں، ان کی طرف سے ماشاءاللہ اس فکروں کو لے آج یہاں ہم سب کو جمع کیا ہے. اور خاص کر مستورات کو اسی آشا اور اسی امید پر کہ اگر اس بات میں عورت فکر ملے گی تو یہ بات آسانی سے ماحول میں چل جائے گی. اس لیے آپ نیت کرو، ارادے کرو کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کے دین کی نصرت ہمارے ذمہ داری ہے. ہمیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بنو. تو ہم مرد بھی اللہ کے دین کے مددگار بننے کی نیت کرتے ہیں. آپ بہنیں بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے اور کسی غلط چیز کو چلنے کا ہم ذریعہ نہیں بنیں گے. اور کوئی غلط چیز چلے گی اس کے رکنے کی 1000 کوشش ہم کریں گے. اس لیے جن کے گھروں میں شادیاں ہو یہ تو طے کر لیں کہ مہر فاطمی ہوں یا خرچے ہوں ان سب کا کنٹرول محلے میں منڈپ نہیں باندھنے. اور اس کے علاوہ کپڑے اور لڑکے لڑکیوں کا اختلاط. اب تو وہ پارٹی پلاٹ کہیں شاید کسی نے بنائے ہیں، اللہ کرے ان پارٹی پلاٹ والوں کو سمجھ میں آ جائے. اگر اس کو اللہ نے زمین دی تھی تو یہ حرام کر کے کمانے کے لیے تھوڑی اللہ نے دی تھی
کہ وہاں لڑکے لڑکیوں کا اختلاط کرنا، وہاں لڑکے لڑکیوں کا گناہ کرنا اور اس سے پیسے کمانا اور اس پیسوں کو پیٹ میں اتارنا، جہنم کی آگ جیتے جی بھرنے کی۔ اللہ کرے ان پارٹی پلاٹ والوں کو سمجھ آ جائے، ہم ان پارٹی پلاٹ والوں کے پاس نہ جائیں۔ آپ علماء سے پوچھو کہ جس جگہ پر نافرمانیاں ہوتی ہو کہ وہاں جانا چاہیے، وہ ناراض ہو جائیں، 1000 بار ان کو ناراض ہونے دو۔ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی اللہ کو ناراض کر کے۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق۔ اگر لوگوں کو راضی کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہم اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہیں کریں گے۔ 1000 بار وہ ناراض ہو جانے دو، ان کے نکاحوں میں مت جائیں، ہم ان کے منڈپوں میں نہیں جائیں گے جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہوگی۔ یہ پارٹی پلاٹوں میں نہ جائیں، ہم اپنے بچوں کو نہ لے جائیں، بچیوں کو نہ لے جائیں، اور خاص کر ننھے منھے بچوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے آگ کی بھٹی میں نہ ڈالیں، جہنم میں ان کو نہ ہوندے پھینک دیں، اور ریڈی میڈ کپڑے نہ پہنائیں، گھر میں سلے ہوئے کپڑے پہنائیں، اور بائک بچیاں نہ چلائیں۔ آپ گھر میں بیٹھو، اور زیادہ پڑھنے کے پردے کے نام پر پڑھنے کا جو ہم نے ماحول بنایا، 5 بجے ہماری بچی غیر مسلموں کے علاقے میں ٹیوشن جاتی ہے، پتہ نہیں کب شیطان کیا کام کر جائے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے نہ پڑھیں، ہم پردے کے ساتھ پڑھنے کی انکار نہیں کرتے، لیکن ہم کر نہیں پا رہے ہیں، نہ ہم پردہ رکھ پا رہے ہیں، نہ ہمارے پاس ایسے اسکولیں ہیں۔ مجھے ابھی اسی 2 دن پہلے ایک اسکول والوں نے سنایا کہ بڑی 10ویں 12ویں والی بچیاں، ان کے ساتھ مسلمان اسکول کا ٹیچر غلط نگاہوں سے نگاہیں ڈالتا ہے۔ یہ کیسے بچ جائے گا؟ میں اسکول میں ایک جگہ گیا تو وہاں کے اسکول کے استاد نے مجھے کہا کہ اب تو لڑکیاں لڑکوں سے نہیں خراب ہوتی، لڑکیوں کو لڑکیاں خراب کر رہی ہیں۔ تو اب ہم کہاں جائیں گے؟ تو ہم اپنا کم سے کم دین تو بچا کر اس دنیا سے چلے جائیں۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ اس کی فکر کریں گے، اور یہ سب چیزیں باقی رہے، اس کے لیے گھر میں اعمال، روزانہ 5 وقت کی ہماری نماز کسی حل میں بھی نہ جائے۔ سب سے بڑا فریضہ نماز کا ہے، سب سے پہلی خبر جو پوچھو گی آخرت میں وہ نماز کی ہوگی۔ اپنے گھر میں ایمان کا ماحول بنائیں، اعمال کا ماحول بنائیں، صبح شام کی تسبیح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، پردے کا اہتمام ہے، اپنے شوہروں کی اطاعت ہے، اور بچوں کی دینی تربیت ہے، اور موبائل کے ماحول کو اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے ختم کریں۔ ماں موبائل میں لگ جائے، پھر وہ بچے سے کہیں کہ موبائل نہ ہو، کیسے ہو جائے گا؟ موبائل کو گھر سے ختم کریں، بائک نہ چلائیں، اوٹلوں پر نہ بیٹھیں، اور ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور محلے کی تعلیم میں جڑیں، مردوں کو اپنی مسجد کے اعمال میں جوڑیں، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، اور ان کو 3 دن بھیجیں، چلوں میں بھیجیں۔ الحمدللہ اسے فکروں کو لے کر ابھی 22، 23، 24 تاریخ کو اس مہینے کی فروری کی ہمارے ضلع کا اجتماع، سالیانہ جنوری کی 22، 23، 24 کو سالیانہ اجتماع ہے، وہاں سے 4 مہینے کی جماعتیں بھی جائیں گی۔ آپ بہنیں بھی نیت کر کے جاؤ کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنے مردوں کو 4 مہینے اللہ کے راستے میں بھیجیں گے، اور آپ گھر میں بیٹھ کر یہ اجتماع کامیاب ہو جائے اس کے لیے آپ دعائیں کریں۔ ماشاءاللہ ابھی ہماری جماعتیں پیدل چل رہی ہیں، ٹھنڈی میں دیہاتوں میں گئی ہوئی ہے، ٹینٹ میں سوتی ہے، درختوں کے نیچے سوتی ہے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت میں لگی ہوئی ہے۔ ہمارے بزرگ حضرات ابھی پورے سفر میں ہیں، ٹھنڈی کا ماحول ہے، پنڈال میں سوتے ہیں، ابھی کاٹھیاواڑ میں ہیں، تو یہ ہمارے بڑے بزرگ سب اللہ کے بندے مارے کر رہے ہیں۔ ہم کم سے کم گھر میں بیٹھ کر اجتماعات کی کامیابی کی دعائیں کریں، صدقہ دیں، یاسین پڑھیں، اور اللہ پاک اس امت سے ان دنوں کو ختم کر دے، اور اللہ پاک اس امت کو خوشحالی کے دن دکھا دے۔ ایسے دعاؤں کا آپ اہتمام کریں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، قبول فرمائے۔ اس لیے سب نیتیں کرو کہ انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے، اللہ ہم سے توفیق دے۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا الله مرحبنا وما فرمانا، يا الله مرحبنا وصدق فرمانا، يا الله وكافيك رحمك الله فرمانا، يا الله فضلك ما فرمانا، يا الله خير ما لك قدر فرمانا، تمام بسم تمام شروع وفات بليا سے کوئی فضل فرمانا۔ یا اللہ ایک اچھی معاشرہ بنے، ایک اچھا ماحول بنے، اس کے لیے یہ ہماری محنت اور کوششیں ہو رہی ہے۔ اے اللہ ہماری محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرما کر ہمیں خوشگوار اور پاکیزہ معاشرہ نصیب فرما، جو معاشرہ تیرے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور جس بنیادوں پر تیرے نبی علیہ السلام کے زمانے میں معاشرہ پاک بنا تھا، وہ بنیادیں ہمارے معاشرے میں زندہ و قائم فرما۔ اے اللہ اس کے لیے محنت اور کوشش کرنے والوں کو اے اللہ تو بھرپور جزائے خیر عطا فرما، بھرپور بدلہ نصیب فرما، اور یا اللہ اس کی مثبت اثرات مرتب فرما، اور یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے جینے کو اسلام پر مقدر فرما، ہمارے مرنے کو یا اللہ اسلام پر مقدر فرما، یا اللہ ہمارے مرنے اور جینے میں خیر عطا فرما، ہمارے موت اور موت میں برکت عطا فرما، ہماری نسلوں کے ضائع اور برباد ہو جانے سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ
سفر کر رہے ہیں ہمارے سارے اجتماعات کو عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرما، میری مرضیات اور اعمال کا ذریعہ ہونے کا بھی ذریعہ فرما، میری مرضیات اور سارے اعمال کے ختم ہونے کا، سارے کاموں کے ختم ہونے کا بھی ذریعہ فرما۔ یا اللہ ہماری جان و مال کو آپ کے رضا کے مطابق استعمال کرنے کی ہمیں توفیق ہے۔ جس وقت کے اس عمل میں جس نیت کے ساتھ مشغول ہونے کو آپ پسند کرتے ہیں، اس وقت کے اس عمل میں اس نیت کے ساتھ ہمیں مشغول فرما۔ جن اعمال میں مشغول ہونے سے آپ ناراض ہوتے ہیں، ایسے کاموں میں مشغول ہونے سے وہ ہماری فرض فرما۔ اے اللہ تیری نعمتوں کو تیرے رضا والے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق دے، ناراض کرنے والے کاموں میں استعمال کرنے سے ہماری فرض فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہے، ہم بھی مانگ کے عطا فرما۔ جن شب سے پناہ چاہیے پناہ چاہتے پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں کوئی پریشان حال ہے، اللہ جی انفرادی اور اجتماعی طور پر، یا اللہ ہماری بے دینی کی وجہ سے اور ہماری غفلت کی وجہ سے، اے اللہ ہم کی طرف سے پوری امت کی طرف سے آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو تو معاف فرما دے، اور یا اللہ اس امت کی انفرادی اور اجتماعی سارے حالات کو تو سازگار فرما دے۔ جہاں کہیں ایمان والے ہیں جن شکلوں میں یا اللہ مبتلا ہیں، اپنے فضل سے تو یا اللہ ان شکلوں سے بھی نکال دے، اور یا اللہ ان کی ذلت کو عزت سے تو بدل دے، یا اللہ بدحالی کو تو خوشحالی سے بدل دے، اور یا اللہ ناسازگار حالات کو تو سازگار فرما دے۔ اے اللہ کرنے والی ذات تیری ہی ہے، تو ہی کرے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، یا اللہ اپنے جرموں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو یا اللہ ہمارا پوری امت کو معاف فرما دے، خصوصاً ہمارے ملک میں یا اللہ ان اعلیٰ دین کی دعاؤں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا فرما، اور ان اسلام اور مسلمانوں کا یا اللہ ہمدرد